اور یہ کتاب پاکستان کی بہت عام جو اردو بازار وغیرہ کی کتابوں میں دستیاب ہے، اور لیبرٹی اگر بک آپ میں سے کسی کے آس پاس ہے تو وہاں سے بھی یہ کتاب ملتی ہے. ہم اپنے اس ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ پبلشر کا بھی نام اور جہاں سے یہ کتاب ملے گی ان کا نمبر وغیرہ بھی ہم ڈال دیں گے. تو جن دوستوں چشم دید گواہ تھے واقعہ کربلا کے، چاہے وہ فوج یزید کی ہو، چاہے وہ ان لوگوں کے ہیں جو کہ فوج حسینی میں تھے، کسی سبب سے بچ گئے. وہ کیسے بچے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں. لکھی ہوئی سنیوں کی تاریخ ہے، مگر تاریخ نگاری کا جو ایک اسلوب تھا اس میں وہ روایتیں آ گئی جو کہ شیعوں کے ہاں بھی موجود ہیں. مکمل نقل نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد جو آپ کے فرما رہے کہ 4 مخطوطے موجود ہیں، تو کیا ان 4 مخطوطوں میں تقابل کر کے کوئی ریسرچ کا کام ہوا اور اس میں آپس میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں ہو سکا. وہ ان لوگوں کو بھی کہتے تھے جو معاویہ کے مقابلے میں علی کے طرف تھے. میں یہی سمجھنا چاہ رہا ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اس حساب سے راویوں کے پاس باندھ کے لایا گیا تو وہاں لکھتا ہے کہ اس کا الزام تھا کہ بنو ہاشم کے ایک فرد کو قتل کیا تھا. کس فرد کو قتل کیا پھر بھی نہیں بتاتا. اچھا، لیکن یہ تو رجحان ہی اس کا غیر بھائی کفی تھے نا. اور ایک چیز میں بتاؤں بھائی، عربی وربی مجھے نہیں آتی اس معاملے میں ابو جہل سے کم ہوں. نہیں، لیکن بس یہ زمینی ایک بات آ گئی نا کہ آپ نے فرمایا کہ کربلا کو ماننے کا بندہ سنی کیسے، تو ہے کہ یہاں تو سارے ہی سنی کربلا کو مانتے ہیں، لیکن نہیں وہ خط پڑھ کے سناتا ہے کہ دیکھو حسین مر گئے، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کہ اس خط کو احانتاً رسول کی قبر پر پھینکا نا. وہ کروا رہے ہیں. اچھا تو کروائے. تو اس میں ایسا آپ کو نہیں لگتا جیسے آپ نے بہت ریسرچ کی تمام اصولوں کے ساتھ ایک سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. اب چونکہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے تو گزشتہ سال طالب علم نے مختلف الخیال اہل علم کے ساتھ مختلف نشستیں کی تھی، جس کے اندر ہم نے مذہب کے ماننے والے اور 1-2 ایسے لوگ جو غیر مذہبی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا بھی کیا تھا. پھر شیعہ، سنی، نوربخشی سب کا ہم نے پوائنٹ آف ویو لیا تھا کہ وہ سب کربلا کو، امام حسین کی تحریک کو، ہدف کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو پھر ہماری یہ خواہش تھی کہ خاص طور پر امام حسین کے حوالے سے مصادر اولیہ سے کسی ایسی کتاب کا کوئی مصنف یا کوئی محقق ملے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہو. تو میری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت ہی نامور عالم اسکالر جن کا تاریخ پر کام ہے، اس امام حسین کی شہادت پہ کام ہے. یہ کتاب دوسرا ایڈیشن ہے، انشاءاللہ تیسرا ایڈیشن بھی انشاءاللہ آئے گا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ پہ بھی آپ کا کام ہے. اور چونکہ علمی حلقوں میں سب میں ڈاکٹر صاحب بہت معروف اور مشہور ہیں. ڈاکٹر صاحب کے جو جتنے بھی ان کی خدمات ہیں، دینی علمی خدمات، خاص طور پر پاکستان میں تاریخ اور اس حوالے سے، اس سے ہمارے سارے دوست احباب اس سے بہت اچھے سے واقف ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور مورخ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب حفظہ اللہ. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے طالب علم کو ٹائم دیا. تو آج انشاءاللہ ہم مقتل نویسی پہ بھی بات کریں گے، کربلا کے مصادر پہ بھی ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مستشرقین کو بہت گہرائی سے پڑھا آپ نے، اور اسلامی تاریخ کو مصادر اولیہ سے آپ نے، یعنی جو بالکل عربی میں جو ہمارے ہاں اس پہ سارا کچھ کام ہوا. تو ایک ایسی شخصیت میرے خیال سے طالب علم کے طور پر تو میں نے پاکستان میں اس طرح کی کوئی ہستی نہیں دیکھی. تو میں بہت اس کے لیے خوش قسمت ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو آپ کا. میں آپ کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، سب سامنے بھی کیا، آپ کے ساتھ آپ کو بھی، کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو قبلہ جو آپ کی کتاب ہے دا بلٹ آف حسین، امام حسین علیہ السلام یعنی خون حسین، اس کا ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں، اور بہت ہی مصادر اولیہ سے جیسے میں نے دوستوں سے کہا. اور یہ کتاب پاکستان کی بہت عام جو اردو بازار وغیرہ کی کتابوں میں بھی دستیاب ہے، اور لیبرٹی اگر بک آپ میں سے کسی کے آس پاس ہے تو وہاں سے بھی یہ کتاب ملتی ہے. ہم اپنے اس ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ پبلشر کا بھی نام اور جہاں سے یہ کتاب ملے گی ان کا نمبر وغیرہ بھی ہم ڈال دیں گے. تو جن دوستوں کو یہ کتاب چاہیے، انگریزی میں ہے فی الحال، تو وہ انشاءاللہ اس کتاب سے مستفید ہوں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سب سے پہلے کچھ پوائنٹس پہ میں بات شروع یہاں سے کروں گا. کتاب پہ میں جا کے تھوڑا سا آخر میں رکھوں کہ ہم جب کربلا سے متعلق عربی میں، فارسی میں، اردو میں، خاص طور پر ان زبانوں میں ہم پڑھتے ہیں، اور تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف فرقوں کے حوالے سے بھی کچھ اثرات اس پہ نظر آتے ہیں مقتل نویسی کے اندر. اور کچھ جو ہمارے یہاں پہ جدید دور میں خاص طور پر محمود عباسی اور اس کے بعد جو ہمارے ایک کام شروع ہوا تو اس کو اب دوسرے انداز سے بھی لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. لیکن آپ کو جیسے میں نے دیکھا، یا ہم ایک اور کچھ شیعہ محققین کو دیکھتے ہیں، تو وہ کربلا کا جب پس منظر شروع کرتے ہیں تو وہ حضرت ابو طالب یا جو حضور کے سب سے پہلے جو عربوں میں ایک بنو امیہ اور بنو ہاشم اور ان کا جو
تضادات یا ان کی جو مسائل تھے اس سے کرتے ہیں. تو آپ نے بھی غالباً اپنی کتاب کو اس طرح سے کیا. تو میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم کیسے، اس کا پس منظر کیسے بناتے ہیں کربلا کا. دیکھیے پس منظر کربلا کا یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو نص کیا تھا اس سے پہلو تہی کی گئی. صحیح. جس وقت کے فتح مکہ ہوا تو حضرت کا خطبہ ہے کہ اے قریش تمہاری طاقت کٹ گئی، تمہاری طاقت ختم ہو گئی، اب تم راہ راست پر آ جاؤ. لیکن جب ثقیفہ کا موقع آیا تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں سوائے قریش کے کسی کو عرب کے قبائل اپنا سردار نہیں جانیں گے. یعنی ایک قول رسول کا تھا، ایک قول صحابی کا تھا. اچھا اب اس کو اپنے منطقی انجام پر نہیں پہنچایا. یہ کہا کہ رسول قریش میں تھے. اچھا تو رسول قریش میں تھے تو پورا خاندان نہیں لیا، منطقی انجام کو نہیں پہنچایا. اور اس طرح سے اسلام کی تاریخ جو ہے وہ فتوحات کی تاریخ بننے لگی. اور چونکہ مسلمانوں پر بہت ایسا دور گزرا ہے جب مفتوح قوم رہی ہیں، اس لیے ان کو ماسبق کے فتوحات سے ایک قلبی لگاؤ ہو گیا. اس قلبی لگاؤ سے ایک نرم گوشہ ان کے دل میں بنو امیہ کے لیے بھی پیدا ہو گیا. صحیح. اب اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو فتوحات کی تاریخ ہے، مگر یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے دھارے کے برخلاف ایک واقعہ آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جو اعتقاد کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک مشکل پیش آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تھوڑا سا ہم ترتیب وار بتا دوں کہ واقع کربلا کے مصادر کیا ہیں. تو سب سے پہلی تحریر جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے ایک فہرست، بنیادی طور پر ایک فہرست ہے، کرتی اس کے جو تھوڑے سے وضاحتیں بھی شامل ہیں. وہ ہے مصنف الفاضل زبیر ابن عمر ابن درہم. صحیح. اور اس کے سال وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں 110، کوئی کہتے ہیں 145. بہرحال یہ اس زمانے کا ہے کہ 80 میں واقع کربلا ہوا ہے، تو اگر یہ 110 یا 145 میں بھی ہے تو اس کا واسطہ ان لوگوں سے براہ راست رہا ہے جو کہ چشمدید گواہ تھے واقع کربلا کے، چاہے وہ فوج یزید کے ہو، چاہے وہ ان لوگوں کے ہیں جو کہ فوج حسینی میں تھے، کسی سبب سے بچ گئے. وہ کیسے بچے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں. تو یہ ہے تسمیات من قتل وعل حسین. یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس میں امام حسین کی شہادت اور شہدائے کربلا کی شہادت کی قدیم ترین آپ کو ملتی ہے. 1985 میں اس مسودے کو تراسینا میں نقل کیا گیا. اچھا یہ بھی میری نہیں، علی حسین صاحب جو ہے جن کی کتاب میں نے اب آپ کو بتائی، دی ڈیولپمنٹ
analysis of the event of Karbala, शिकागो यूनिवर्सिटी 2001, उनकी ये दरियाफ्त है, मेरी दरियाफ्त नहीं है। अब आ जाइए मख्तले अबू मिख्नफ पर, दूसरे नंबर पर अबू मख्तल। अच्छा, अबू मिख्नफ ने कई किताबें लिखी, हत्ता के सीरतुल हुसैन अलग लिखी, मख्तलुल हुसैन अलग। बाकी जो रह गई है वो मख्तलुल हुसैन है। अच्छा, यूं आपको मैं बता दूं कि मख्तलुल हुसैन अबू मिख्नफ की 4 कदीम मखतूते आज दुनिया में मौजूद हैं। सही। 3 जर्मनी में, 1 रूस में, लाइडन में, गोफा में, बर्लिन में और सेंट पीटर्सबर्ग में। फर्डिनेंड वेस्टनफील्ड ने डॉटर ऑफ जर हुसैन के अंदर इनका तकाबुली मुताला करने की कोशिश की, मगर वो उनको कामयाबी नहीं हुई। कह रहे कि लगता है कि एक ही किस्सा बार बार कोई दूसरा आदमी दोहरा रहा है, मगर उसमें भी जो है कुछ इस तरह की चीजें हैं कि बराह रास्त मवाजना आसान नहीं है। बहरहाल जो मौरख हैं वो अबू मिख्नफ के उस मख्तल को मानते हैं, कई छपे हुए, मेरे पास भी एक दो एक, उस मख्तल को मानते हैं जिसे अबू जरीर इब्न यजीद तबरी ने तारीख रसूल वल मुलूक में नकल किया है। सही। अब मख्तल अबू मिख्नफ के बारे में भी आप एक चीज समझें कि इस्लामी तारीख निगारी का एक तरीका क्या था। वो ये थे कि पहले अखबार होते थे कि एक शख्स है, मैंने समझिए कि एक वाकया देखा, मैंने उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मियाँ, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ। तो वो अखबार नवीस क्या करता था कि वो इख्तिलाफी रिवायात भी असनाद के साथ, हमने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, अन्ना फला करके साथ वो इख्तिलाफी रिवायत को भी लिख देता था। तो इस तरह से आप समझिए कि अबू मिख्नफ का जो मख्तल है वो ये नहीं कि शुरू से आखिर तक एक आदमी ने लिख दिया, शुरू से आखिर तक एक आदमी ने मुरतब कर दिया। सही। तो वो हमारे लिए कदीम तरीन है और हमारे लिए, लेकिन जब अबू मिख्नफ या कोई कदीम मखरूते में आपको एक के बजाय 2 रिवायतें मुतजाद या मुखालिफ मिले, तब आपको हक होता है कि जरा वो ताजील करे सही कि कौन सी इनमें से सही है, कौन सी इनमें से गलत है। यही होता है। बिल्कुल। तो अबू मिख्नफ के यहाँ भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। एक रिवायत है मुजालिद इब्न सईद और फ़क़ब की, उसकी तरजीह करती है रिवायत अक़बा इब्न सामान की। अच्छा, दाखिली तनक़ीद भी होती है उमर इब्न साद के एक जुमले से। अच्छा, आखिर में कैस इब्न अशरफ ने असर आशूरा को पूछा कि क्या बात है कि आप अपने चचा के बेटे की अताअत को कबूल नहीं करते। पता चलता है उस वक्त तक उन्होंने खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात कही नहीं थी। तो बहुत सी चीजें आपको अबू मिख्नफ में मिल जाती हैं, और वो तबरी हो या बलागुरी हो, वो जो है ज्यादातर इंतजार अबू मिख्नफ के मकसद पर करें। अच्छा, कुछ वाक़िदी के यहाँ मिलता है। और तबक़ात इब्न साद की एक अजीब बात मैं आपको बताता हूँ
کہ طبقات ابن سعد کے جتنے نسخے ملتے ہیں مطبوعہ اور مروج، ان میں نہ امام حسن کا اندراج موجود ہے نہ ان میں امام حسین کا اندراج موجود ہے۔ بعض محققین نے پرانے نسخوں سے ان تذکروں کو تراجم کہتے ہیں، جیسے امام حسن کا ترجمہ، امام حسین کا ترجمہ، اس کو نکال کر کے فی زمانہ الگ سے شائع کر دیا ہے۔ اچھا، یعنی آپ ایک رجحان دیکھیں کہ حسن اور حسین کے ذکر کو تاریخ سے ہٹایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، تو یہی ہے۔ ابو مخنف کو عام طور سے شیعی کہا جاتا ہے، جو ایک دم غلط۔ اچھا، دیکھیے میں کہوں سر ہیملٹن گب، اسٹڈیز ان دی سویلائزیشن آف اسلام، انٹروڈکشن ٹو عربک لٹریچر، بہت بڑا نام وہاں کا تھا۔ ہیملٹن گب نے انسائکلوپیڈیا قاموس اسلام کے دوسرے ایڈیشن میں لکھا کہ یہ کوفی رجحان کا انسان تھا، مگر یہ شیعی رجحان کا انسان نہیں۔ یہ آپ سمجھ جائیے کہ ابو مخنف جو ہے اس کو شیعہ کہہ کر کے آپ جو ہے تاریخ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر شیعوں کی لکھی ہوئی تاریخ، لکھی ہوئی سنیوں کی تاریخ ہے، مگر تاریخ نگاری کا جو ایک اسلوب تھا اس میں وہ روایتیں آ گئی جو کہ شیعوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ جیسے قبل اس کے اندر جو، چونکہ میں نے وہ پس منظر سے بات شروع کی تھی، تو اب ہم اس پہ آ گئے مصادر پہ، تو پس منظر والے میں صرف ایک چھوٹی سی آپ سے اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ابتدا وہاں سے ہوئی اور یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم اور ان کے آپس کی جو، تو اس میں یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ محققین اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی وہ اسلام قبول کرنا اور ان سب کے باوجود بھی ان کے اندر وہ چیز نہیں نکلی، قبائلی جو ایک عصبیتی چیز تھی، اور پھر کربلا بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے، ایسا ثابت ہوتا ہے؟ بالکل ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے جو اشعار یزید نے پڑھے لَيَتَّقُوا أَشْيَاخًا کہ کاش بدر میں ہمارے جو شیوخ تھے وہ آج زندہ ہوتے اور دیکھتے ہم نے کیسے ان کا بدلہ لے لیا، تو یہ کیا ہے؟ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، اب ابھی تک بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے مصادر کی، لیکن قبل ایک میں اس مصادر پہ میں نے کہا یہ کلیئرٹی آپ سے لے لوں، یہ پس منظر، اس میں آپ نے جیسے ایک تو تسمیات من قتل مع الحسین کا ذکر فرمایا کہ یہ سب سے پہلی، اچھا اس کے اندر صرف اسماء درج ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ پوری تاریخ بھی؟ دیکھیں کوئی بہت ہی نمایاں شہید ہے تو دو چار جملے لکھ دیے کہ کیسے شہید ہوا، صحیح، ٹھیک، اور جہاں پہ وہ ختم ہو گیا، یہ آخری شہید کا واقعہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا سیکشن لکھا ہے کہ واقع کربلا کے بعد شہادت حسین کے بعد کیا واقعات ہوئے، وہ ایک چھوٹا سا قصہ اس میں ہے، اور یہ کلیتاً فہرست نہیں ہے، مگر یہ شکلاً اور اصلاً ایک فہرست ہے، اور وہ بہت ضخیم نہیں ہے، نہیں تھوڑا تو نام میں آ گئی پوری، ٹھیک ہے، وہ جو رسالہ وہاں سے علمی نکلتا ہے، ٹھیک۔ دوسرے نمبر، اور یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ تسمیات من قتل مع الحسین کا جو مصنف ہے وہ 110 ہجری کنفرم ہے، یعنی 110 سے 145، اچھا 110 سے 145، ٹھیک ہو گیا، اور بالکل اسی یعنی وہ ابو مخنف سے اوپر ہے، اور اس دور میں جو لوگ واقعہ کربلا کے شمدید تھے یا وہاں ان سب سے وہ، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پہ ابو مخنف کا آئیے، اس کے اندر آپ نے فرمایا جیسے اس کے 4 یہاں پر نسخے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر امام طبری نے جو اپنی تاریخ طبری اس کے اندر کیا مکمل نہیں آیا، مکمل نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور کہ دیکھیے دو بنیادی طور پر اعلیٰ قسم کے ہیں، ایک تو ابن کلبی کے ذریعے سے ان کو ملا ہے ابو مخنف،
اور ایک اور راوی بہت اہم ہے اور وہ ہے اموی. 2 اموی راوی ہیں ابو مخنف کے طبری کے ہاں. صحیح. ایک ہے حسین ہے سعاد یہ جیسا حسین ابن جی. نمیر لکھتے ہیں. صحیح. حسین ابن عبد الرحمن مولا معاویہ ابن ابی سفیان, یعنی کہ ظاہر ہے کہ یہ اموی. بالکل. اس کے بعد ایک اور راوی ہے عوانہ ابن حکم. صحیح. عوانہ ابن حکم اندھا تھا مگر اس نے کتاب لکھی تھی سیرت معاویہ و بنو امیہ. اچھا. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ ایک مکمل مخطوطے کی شکل میں ملتی ہے, یہ تک آج تک نہیں ملا. میں اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ میاں اسے دریافت کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بنو امیہ کی روایت کو اور بنو ہاشم کی روایت کو الگ الگ ہم پہچان سکیں. صحیح. مگر جو طبری نے دیا ہے اس سے سب میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ابو نام لے کر کے کہ یہ عوانہ ابن حکم کی روایت ہے, یہ ابو مخنف کی روایت ہے, اس طرح سے آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اس میں ابو مخنف کا جو مقتل ہمارے پاس آج موجود ہے وہ مکمل طبری میں نہیں ہے. نہیں, وہ مکمل طبری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ 4 جو قدیم ہے وہ باہم آئیڈینٹیکل نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا بھائی. اس زمانے میں لکھنا پڑھنا کتنے لوگوں کے پاس تھا, بالکل. قلم کاغذ کتنے لوگوں کے پاس تھا. کسی نے کاغذ ختم ہو رہا ہے جلدی ختم کر دیا, ایسے. ٹھیک ہے نا, کسی نے جلدی ختم کر دیا, کسی نے رات تفصیل سے لکھا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے جس نے دیکھا ہے کہ بھائی ایک ہی قصے کو لوگ مختلف بیان کر رہے ہیں. صحیح. مگر تفصیل میں کہیں کہیں فرق. تو اب ایک تو یہ طے ہو گیا کہ امام طبری نے اپنی کتاب میں تبرستان, تو اس کے اندر ہم پتہ نہیں طبری کیوں بولتے غلطی. تو امام طبری نے اپنی تاریخ میں آپ فرما رہے کہ ابو مخنف کو مکمل نقل نہیں کیا. اچھا اس کے بعد جو آپ کے فرما رہے کہ 4 مخطوطے موجود ہیں, تو کیا ان 4 مخطوطوں میں تقابل کر کے کوئی ریسرچ کا کام ہوا اور اس میں آپس میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں ہو سکا. فرڈیننڈ وسٹنبل نے اس کی کوشش کی تھی. اچھا. مگر اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکا. مگر وہ مخطوطے ہیں, فرڈیننڈ وسٹنبل کو مرے ہوئے 10-100 سال ہو گئے ہیں بھائی. تو آپ کوئی اور آئے, عربی جاننے والے ہیں, مخطوطہ پڑھنے والے ہیں, وہ آج کر لے. تو ابھی جو ملتا ہے وہ کون سا مخطوطے سے ہے؟ ابھی وہ مخطوطہ ایک تھا جو کہ طبری کے پاس تھا. اچھا, جو ابھی نہیں, یہ جو رائج ہے نا, جی رائج, ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا صاحب. صحیح. کیا گھٹا ہے کیا بڑا ہے. تو اور ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ مقتل ابو مخنف کو پڑھنے میں احتیاط کریں. صحیح. اس لیے کہ جو اردو تراجم یا انگریزی تراجم بھی جو ہوئے ہیں مقتل ابو مخنف کے نام سے میرے پاس ہیں, اپنے نکالو ہوئے, وہ مشکل ہوتا ہے. اچھا اور راوی بھی ہیں. دیکھیے ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامن پوری تھے, ڈین آف شیعہ تھیالوجی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو زیادہ روایت جن لوگوں سے ہے تو عربی متن کے ساتھ اردو ترجمہ انہوں نے دیا ہے. صحیح. یعنی مقتل عقبہ ابن سمان, مقتل ضحاک ابن عبداللہ مشرقی. اچھا اگرچہ اس میں زیادہ نہیں ہے مگر تاریخ یعقوبی میں سے مقتل ابن واضح یعقوبی. اس طرح سے انہوں نے یہ خدمت کی. اور میرے پاس تو یہاں نہیں تھے, پاکستان میں نہیں تھے. کامن پوری صاحب کے اولاد ہے پاکستان میں, رضویہ 2 میں, مگر یہ رسالے ان کے یہاں نہیں تھے. مجھے آیت اللہ عقیل الغروی صاحب نے امریکہ سے بھیجے تھے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہے میرے پاس. تو آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ابو مخنف کا آسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا.
جو بھی آپ کے پاس ابھی ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا آسان ہے. تو یوں آپ کو ایک زیادہ تفصیلی تاریخ مل جاتی ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد ابو مخنف پہ ایک سوال کر لوں پھر ہم آگے بڑھیں. اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو عام مشہور یہی ہے کہ وہ شیعہ سمجھا جاتا ان کو، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی ایک آپ نے تحقیق کا حوالہ دیا اور خود آپ کی اپنی تحقیق بھی ہے. لیکن قبلہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو قدیم دور میں یا اس ابتدائی پہلی دوسری صدی میں عام طور پر جو شیعہ کا اطلاق ہو رہا تھا وہ اثنا عشری شیعہ، جس کو رافضی بھی بات میں کہا گیا، اس طرح نہیں تھا نا. مطلب وہاں پر وہ یہ ہے کہ اس مفہوم میں آپ میں آپ کو سمجھا دوں. یہ جو بخاری میں حدیث آئی ہے ائمہ امتی اثنا عشر، یہ کس زمانے میں آئی ہے؟ نہیں، اگر زیادہ سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے. آئی سمجھ میں؟ تو آیا ہم علم غیب رکھتے تھے کہ ہم کو معلوم تھا کہ 11-12 امام ہوں گے؟ کیا یہ مان لیجئے کہ ہم کو علم غیب ہے؟ یا آپ اس حدیث کو صحیح مان لیجئے چونکہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذمے بخاری نے لکھی ہے. میں رعایتاً کہہ رہا ہوں کہ اچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں سے چلیے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے 7ویں امام کے زمانے میں یہ حدیث دے دی کہ ہمارے 12 امام ہوں گے. اس کو بتائیے آپ. نہیں، قبل ہم اس حدیث پہ تو چلو اس پہ اہل سنت مصادر میں ہے. تو اہل سنت مسالک میں دیکھیے شیعی وہ ان لوگوں کو بھی کہتے تھے جو معاویہ کے مقابلے میں علی کے طرف تھے. میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ اس حساب سے راویوں میں نہیں آتے. صحیح. یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اثنا عشری شیعہ اس کے پورے ایک عقائد، نہیں بہت سے ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے ذہنی اس وقت ہمارے ذہنی ہے جس نے کہ یہ بقول محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، کوئی اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتا. ہمارے ذہنی کو ثقہ مانتا نہیں ہے. ایسے بھی بہت سے ہیں. میں صرف یہ سمجھنا چاہتا تھا اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے یا ہوں گے جو اس مفہوم میں حضرت علی کو خلیفہ کے خدا کی طرف سے منصوب، مقرر، معصوم عن الخطا، اور اور پھر انہی کی نسل سے آگے اور آئیں گے کل 12 ائمہ معصومین ہوں گے. دیکھیے 12 ائمہ کا تو ذکر آپ کو نہیں ملتا، لیکن جو شہدائے کربلا کا رجز ہوتا تھا، جو زہیر ابن قین جو کہ عثمانی سے اصلاً شروع میں، ان کے رجز کو پڑھیں تو علی کی، حسن کی، حسین کی حقانیت کیا ذکر ہے. میں اس کو صرف اس مفہوم میں سمجھنا چاہتا تھا نا کہ اگر ہم ابو مخنف کو اس مفہوم میں شیعہ جو ہمارے ہاں مفہوم رہا ہے، اس مفہوم میں بھی وہ شیعہ نہیں، بس یہ سمجھنا تھا. یعنی اس میں ایسا نہیں، اس مفہوم میں بھی شیعہ نہیں تھا. اس نے 2 باتیں کی، میں آپ کو اب سمجھا دوں. جی یہی سمجھنا چاہتا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ اس نے حضرت عباس کی شہادت کے واقعات کو چھپایا ہے. اچھا، ملتا کہاں سے ہے؟ اب یہ ایک چیز ہے کہ اشعار اور مقتل. ابو الفرج الاصفہانی نے جو حرس ام البنین کا مرثیہ دیا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ سر پر گرز لگا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، صرف گرز تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ شانے کٹے تھے. یہ ابو مخنف نے نہیں لکھا، یہ ابو الفرج الاصفہانی میں لکھا. جو چیز کے ابو مخنف چھپاتا ہے، ابو الفرج الاصفہانی اس کو نمایاں کرتا ہے. ایک یہ، دوسری حضرت علی اصغر کی شہادت. جب حضرت علی اصغر کی شہادت یا اس طفل کی شہادت جو بھی آپ کہیں بیان کرتا ہے تو وہاں پر لکھتا ہے کہ بنو اسد کے ایک شخص نے مارا ہے نا، حرملہ کاہل ہے نا، حرملہ ابن کاہل
असदी। तो क्या कहा साहब, ये बहरिया टाउन में रहने वाले आदमी ने मार दिया, यही लिखा ना उसने हो गया। कि हारिस अली असगर को किसने मारा? बनु असद के एक बंदे। बनु असद के एक बंदे ने मारा। आगे चलकर कहता है हानी हजरमी ने मारा था। और जब वहां पर जिक्र करता है कि हरमुला इब्ने काहिल को मुख्तार के पास बांध के लाया गया, तो वहां लिखता है कि उस पर इल्जाम था कि बनु हाशिम के एक फर्द को कत्ल किया था। किस फर्द को कत्ल किया फिर भी नहीं बताता। अच्छा, ठीक है, ये तो रुझान ही इसका है। भाई कुफी थे ना, कुफी रुझान था, लेकिन इसने इतना छुपाने की कोशिश की है जो दूसरे से आ जाती है। अच्छा, आप अशार को क्या समझते हैं? आपको मैं बताऊं अशार शुरू कैसे हुए और किसने शुरू किया। एक तो खैर जो हारिस बिनते लुकमान ज़ैनब से उनसे जो हुए थे, देखिए आपका हुसैन जो है गड्ढों को बाद में पड़ा हुआ है, वो तो उसमें शामिल है। एक शख्स था उबैदुल्लाह इब्न हुर, उसकी मुलाकात हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब लोग पहुंचे हुए हैं इब्ने जियाद के दरबार में। जब उबैदुल्लाह इब्न हुर उबैदुल्लाह इब्न जियाद के दरबार में पहुंचा तो वो कहता, तू कहा था? मुझे शुबा है कि तू हुसैन की तरफ से लड़ रहा था हमारी फौजों के खिलाफ। वैसे तो नहीं गया। तो उसने कहा नहीं, कोई होता तो कोई मुझे पहचानता। इतने में चूंकि वो उसी के बाद का है, बहुत हो रहा था, इब्ने जियाद किसी और से गुफ्तगू में महव हुआ, या चुपके से भाग निकला। उबैदुल्लाह इब्ने हुर जब भाग निकला, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने उसके खिलाफ फौजें भी भेजी, मगर उस वक्त वो हाथ ना आया और करबला आया। करबला आकर के उसने नौहा लिखा। वो गद्दार इब्ने गद्दार कहता है कि तुमने हुसैन की तरफ से जिहाद किया, मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और शुहदा करबला को, ठीक है ये शहीद हो गए, ये अपनी जान से गए, मगर इनके चेहरे किस तरह से नूरानी है, इन्होंने अपने इमाम की नुसरत की। नौहा आ गया, तारीख आ गई। किससे आ गई? जिसने नुसरत इमाम से अपनी जान बचाई थी। नौहा आ गया, तारीख आ गई। सही, ठीक है। अब वो सब जो आपको मिलते हैं, हारिस और मोहम्मद का एक साथ, कैसे रोजा अलग अलग है, हारिस और मोहम्मद का एक साथ और मरसिया उसी दौर में। और एक चीज मैं बताऊं भाई, अरबी वरबी मुझे नहीं आती, इस मामले में मैं अबू जहल से कम हूं। तो बहरहाल खालिद बिन वलीद की औलाद में मुहाजिर इब्ने खालिद इब्ने वलीद, उसके अशार है, ए बनी उमैया हमारी वाबस्तगी करबला की कब्रों से है। ए बनी उमैया अल्लाह की तुम पर लानत हो। कौन बोल रहा है भाई? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद का पोता बोल रहा है। मौलाना मुर्तजा हुसैन फाजिल है, यह है, उन्होंने एक किताब उसमें आई थी, द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉर्निंग फॉर हुसैन, मौलाना नक्कद साहब की। और उसमें कुछ मुर्तजा हुसैन फाजिल साहब ने भी अंग्रेजी में तर्जुमे में उसका काम किया था। बहुत बड़े आलिम थे वो। तो आप
आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उस जमाने में देखिए होता क्या था, अरब जमाने में आपके पास टेलीप्रिंटर नहीं होता था, आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, आपके पास लैपटॉप नहीं कुछ भी होता था। तो जरिए इब्लाग क्या होता था उस जमाने में? शायरी। ऐसे ही। तो लोग जो है शायरी में अपने वाकयात को, अपनी तारीख को, अपने जज्बात को महफूज करते थे। और वहां पर एक तरीका था कि लोग जबानी याद करते थे, जैसे पहाड़ों को याद किया जाता ऐसे ही ऐसे ही। वैसे इसलिए कि उस जमाने में बनु उमैया के जमाने में भी जो है ना कागज कलम, ठीक है, जब आपने मिस्र फतह किया तो पेपायरस जो है वो आपको जरा सा आम होने लगा, मगर फिर भी उन लोगों की तादाद जो के पढ़ना लिखना अरबी जानते हो वो मौजूद चंद थी। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है ना? सही। तो आपको इन अशार की तारीखी हैसियत को समझना होगा। ऐसे। ठीक है, तो ये है। अच्छा ठीक। अच्छा कबला, आप ये अबू मखनफ का हो गया, फिर हम तबरी पे आए अव्वलीन मसादिर, और अबुल फरज इस्फहानी को भी उसी में शामिल फरमाते हैं। करना होगा, इसलिए कि देखिए अबुल फरज इस्फहानी जाहिर है कि उस जमाने में नहीं था। देखिए तबरी और अबुल फरज अल इस्फहानी और इब्न आसम कूफी, ये तकरीबन एक ही दौर के इंतकाल का दौर एक है। सही। किसी की उम्र ज्यादा रही है, यह है वो इसमें आपको शीई रुझान का कौन है, इसको रखेंगे आप इनमें से? अव्वलीन मसादिर हम चलो इनको ले लेते हैं, तो तबरी पर भी इल्जाम लोग लगाते हैं। नहीं, तबरी बिल्कुल नहीं था। हाँ, लोग कहते हैं उनकी तफसीर वो लोग क्या कहते हैं कि वाक़या करबला तबरी की मुनक़लद रिवायत है। मैं कहने को तो हाँ। और अबुल फरज का क्या कहेंगे आप? अबुल फरज अल इस्फहानी जो है वो है कुछ शीई रुझान का। पर देखिए हर सकीना बिन्त हुसैन वगैरह का जो एक किस्सा है उसके अंदर क्या नसब था वो है, उसकी वजह से हम लोग गालियां देते हैं अंसाबुल अशराफ को, और वो उसकी किताब को, किताबुल अगानी को, मगर वो किताब भी है मकातिल तालिबीन, वहां पर है इसका तर्जुमा मेरे पास। तो मैं चूंकि वो इस्फहान का रहने वाला था लेकिन नसबन बनु उमैया का था। सही। नसबन बनु उमैया का था, इसलिए उसके यहाँ रुझान जो है शी है। ठीक, लेकिन हम उनको अकीदा और मारूफ मानों में शिया नहीं कहेंगे, ऐसा है, सिर्फ एक रुझान। देखिए हमारे पास इस कदर इल्म उनके बारे में नहीं है होगा। देखिए भाई, देखिए किस्सा ये है कि ये चीज जो है आपको उलमाए रिजाल से पता चल जाएगी, जो मैं नहीं। नहीं, उसमें ये है ना कबला, जैसे हम उनके टेक्स्ट पढ़ते तो पढ़ते हुए भी हमें काफी अंदाजा हो जाता है। देखिए एक बात बताए कि एक शख्स वाक़या करबला पढ़ रहा है और उस पर यकीन कर रहा है, वो सुन्नी रहेगा? वो रहेगा सुन्नी? मतलब मारूफ मानो में तो सुन्नी रहेगा, उसमें क्या मसला? नहीं, वो फिर नहीं कहेगा, वो कहेगा कि किसने क्या किया था जो ये हुआ। नहीं, वो तो सुन्नी मान रहे हैं ना कि इमाम हुसैन के साथ जुल्म हुआ, शहादत हुई, सब तो मान रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आजकल एपोलॉजी फॉर यजीद है वो तो एक छोटा तबका है। नहीं, क्यों आ रही है? अब देखो ना, महमूद अब्बासी ने किताब लिखी, शियाओं में से मेरा नहीं ख्याल किसी ने उसका जवाब दिया। सारे बुखारी साहब ने बहुत अच्छा जवाब लिखा था। अच्छा, लेकिन जितने इस वक्त अभी तक जवाब जो लिखे जा रहे वो सुन्नी लिख रहे। भाई देखिए, उनको अपना बताना है, यानी सबसे पहला जवाब जो आया है महमूद अहमद अब्बासी का, दो जवाब मैं बताता हूँ जी। एक वो है मौलाना मोहम्मद तैयब जी, दारुल देवबंद के जो सरबराह थे, उनका जवाब आया था। उसके बाद नियाज फतेहपुरी का आपने नाम सुना हो या नहीं? तो अल्लामा नियाज फतेहपुरी ने उसका बहुत मानदाना तबसरा किया था महमूद अहमद अब्बासी का।
اچھا اب اس کے اندر دو تین چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ان کے رشتے دار تھے، وہ ان کے رشتے دار تھے، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا نہیں لیکن بس یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی نا کہ آپ نے فرمایا کہ کربلا کو ماننے کا بندہ سنی کیسے ہے، تو میں نے کہا یہاں تو سارے ہی سنی کربلا کو مانتے لیکن نہیں آپ نہیں آپ آج کے سنی کو دیکھ رہے ہیں، آپ بنو امیہ کے زمانے کے سنی کو نہیں جان رہے. وہ ٹھیک، یعنی اگر ہم اس کو اس تناظر میں رکھے کہ بنو امیہ والا آج بھی دیکھیں معاویہ کی آپ ایک بات بتائیے، ایک شخص کہتا ہے کہ حسین حق پہ ہے، وہ سنی ہے، ایک شخص کہتا ہے یزید حق پہ ہے، وہ بھی سنی ہے. آپ کہاں جائیں گے؟ تو اٹ از سم تھنگ ویری ویری، دیکھیے ایک جو یہ جو عقیدہ آ گیا نا تسویۃ الاصحاب کا، جتنے صحابی ہیں وہ سب برابر ہے، یہ ہارون رشید کے دربار کا عقیدہ ہے، اس سے پہلے نہیں. صحیح ٹھیک ہے. ہم کو پتہ نعوذ باللہ میں سمجھوں کہ ہمارے بارے میں کہا گیا کہ یہ حق پہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا گیا آپ حق پہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بتا دیا آپ کے مولوی نے آپ حق پہ ہے، ہم تو میرے مولوی مل رہا ہے ہم حق پہ ہے، تو ہم آپ کو ایک ماریں گے، آپ ہم کو ماریں گے. لیکن اس میں دیکھیں نا، اگر یہ پتا چلتا ان لوگوں کو کہ تمام صحابہ جو ہیں برحق ہیں تو جنگ جمل ہوتی، قتل عثمان ہوتا. نہیں وہ تو سارے بہت سے مسائل دیکھیں نا. ابھی وہ مصر کے ایک عالم کی کتاب آئی ہے عربی میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں جو تقسیم ہوئی یہ معاویہ اور اس دور میں آ کے، تو وہ کہتے ہیں اس وقت دو گروہ تھے، شیعان علی اور شیعان معاویہ. تو وہ کہتے ہیں شیعان معاویہ کا خاتمہ، اب پوری امت شیعان علی ہے، وہ لکھنے والا خود سنی ہے. تو وہ کہتے اچھا، لیکن وہ اس تقسیم کو عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بنا رہا، وہ کہتے ہیں تاریخی اور سیاسی، وہ کہتے ہیں سیاسی مسائل تھے جس ان کا موقع بتا رہا ہوں. اس مفہوم میں یہ کہتے ہیں کہ موقف کے اوپر ایک بات میں اور بتاؤں. وہ بات یہ ہے کہ بنو امیہ نے پروپیگنڈا بہت کیا، پروپیگنڈا بہت کیا. عبد الملک ایک شخص ہے، وہ یزید کا پیغام لے کر کے مدینے میں آتا ہے. مدینے کا گورنر ہے عمرو ابن سعید. اس میں واقعات کربلا ہے. عمرو ابن سعید اہل مدینہ کو مسجد میں جمع کرتا ہے، وہ خط پڑھ کے سناتا ہے کہ دیکھو حسین مر گئے، یہ ہو گئے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس خط کو احانتاً رسول کی قبر پر پھینکا. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب بنو امیہ کا آپس میں جھگڑا ہوا تو خود بنو امیہ نے عمرو ابن سعید کو ذبح کر دیا. ہوتا ہے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے بس. اچھا قبلہ، اب اس کا چلے بہت اچھا ہے، بہت زبردست اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ بھئی شہادت امام حسین کے بعد اس پہ جو کام ہوا، ابو مخنف کو ہم نے دیکھا، ابو الفرج پہ آپ نے گفتگو فرمائی، امام طبری پہ آپ نے گفتگو فرمائی. تو اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ مستقل مقتل نگاری اس کے بعد، ان کے بعد وہ اور اولین، ان میں بنیادی آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے؟ دوسرا قبل ایک چھوٹی سی بات، اس میں بات میں کیا اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ جی اب اضافہ اس کی وجہ دیکھیے، اس کی وجہ ایک میں بتاؤں، روپرٹ پرنو ایک صاحب ہیں جنہوں نے اسی طرح سے، جو آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ عیسیٰ کے بارے میں بھی اسی طرح کی تنقید کی جاتی ہے جیسے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں کی جاتی ہے. اس نے کہا کہ دیکھیے لیجنڈ جو ہے، محیر العقول جو ہے، یہ پیچھے نہیں چلتے کہ آپ کو اولین میں جو ہے وہ آپ کو معجزات ملے اور جو جدید ہیں ان میں معجزات ختم ہو جائے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اولین مصادر میں جو ہیں معجزات کم ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے، جیسے یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. یہ جو آپ روایت پڑھتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو گیا،
یہ زمین سے خون ابلنے لگا. آپ کو پتا یہ روایت کس کی ہے؟ یہ روایت ہے حسین ابن عبد الرحمن مولا معاویہ ابن ابی سفیان. یہ اموی روایت ہے, یہ علوی روایت نہیں ہے. اب آپ بتائیے آپ کہاں سے سیاہ و سنی میں تقسیم کریں گے اس کو؟ ایک چیز اگر آپ چاہیں ریکارڈ کرنا یا نہیں کرنا, مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں آپ فیس بک اٹھائیں, وہ ملا مسعود ہوتا ہے یا وہ ملا ہوتا ہے کہ امام حسین تو جو ہے وہ بیعت کرنے کو تیار تھے, 3 شرطیں تھیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ میرا مستقل سوال بھی کرنا ہے آگے. ہاں اس سے سوال کر لیجیے گا. تو ابھی میں نے کہ مقتل نویسی اس پہ تھوڑی سی, تو اب دیکھیے نا بھائی, اس کے بعد آتی ہے ایک سنیوں کی مقتل خوارزمی, ٹھیک ہے. اس کے اندر ابو مخنف وغیرہ سے تفصیلات زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک. مقتل خوارزمی ہے, اس سے زیادہ ہیں تفصیلات, اور وہ کلم کھلا سنی جماعت کا آدمی ہے. اچھا, شیعوں نے بھی لکھی ہے کہ علی ابن طاؤس نے مقتل لہوف قتل التفوق, یہ اس کا ترجمہ اس لیے کہ بھائی اس کو اس نظر سے لکھا تھا مختصراً اس طرح سے لکھا تھا کہ لوگ جو زیارات پر جائیں تو ان کے پاس دعائے زیارات اور یہ سب کے ساتھ جو ہے واقعات کربلا جو ہے ایک مختصر پیرائے میں ان کے پاس رہے. صحیح, اسی مقصد سے لکھا ہے, اس لیے وہ خطی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس میں مگر اس میں یہ ہے کہ مقتل لہوف کے مندرجات میں اور ابو مخنف کے مندرجات میں زیادہ فرق نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا, اس میں آپ چلے یہ دوسرا آپ نے گفتگو کے شروع میں ایک اشارہ فرمایا تھا کہ اس دور کی حکومتوں کی طرف سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ چیزوں کو چھپانے والا, تو اس حوالے سے کیا آپ کو نظر آتے؟ پھر ہم اگر اس کے آگے بڑھتے تو جیسے کچھ شیعہ ریاستیں قائم ہوئی, مثال کے طور پر آل بوئے کی ہے, یہ جو صفویہ ہے, اور اس کے بعد فاطمیہ ہے. فاطمیہ کو تو چلو ہم اس کو تھوڑا سا الگ رکھتا تھا, لیکن اس معاملے میں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں. تو ان ادوار کی تاریخ مقتل نویسی اور اس سے پہلے بنو میاں, بنو عباس, اور پھر ان میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ اب آخری دنوں میں اب اسحاق اسرائیلی کی ہے کیا کہتے ہیں نیو لینڈ کی مقتل الحسین, اس میں خاصی چیزیں ملتی ہیں. یہ کس دور کا ہوگا؟ یہ تو یہ بعد کے دور کا ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں مجلسی وغیرہ سے ذرا پہلے کا. اچھا, پھر ذرا بہت قریب ہے. یا اب دیکھیے آپ کو جو ہے ناسخ التواریخ ملتی ہے, اس کے بعد آپ کو بحار الانوار ملتی ہے, تو اس کے اندر محیر العقول چیزیں بہت ہوتی ہیں. اس لیے مورخ عام طور سے اس کو ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس کو کوٹ کریں. صحیح, لیکن جب ہمارے پاس قدیم ماخذ ہے تو ہم جدید ماخذ کو قدیم ماخذ کے مقابلے میں نہیں لائیں گے. یہ نہ فرانس کی تاریخ میں ہوتا ہے, نہ برطانیہ کی تاریخ, نہ تاریخ ہند میں ہوتا ہے, تو تاریخ اسلام میں کیوں؟ ٹھیک ہے. تو یوں اس طرح سے ظاہر ہے کہ اب جو آتا ہے شیعہ بھی سنی. اچھا, اب سنی ہونا اور امام حسین ہونا, اب آپ دیکھیں اس کے بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ان کی کتاب کیا ہے؟ تحفہ اثنا عشریہ. کیا مطلب؟ تحفہ نہیں ہے ہم نے آپ کو جو ہے چاکلیٹ دے دیا وہ تحفہ. تحفہ کہتے ہیں بے ربطی اور بے وقوفی کو. اچھا, ہاں, تو ان کا مطلب تو یہ سمجھتے انہوں نے بہت ہمدردی سے کتاب نہیں, ہمدردی نہیں, انہوں نے کیا لکھی ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ, یہ اثنا عشری ایسے ہیں, یہ اثنا عشری بے وقوف ہیں. تحفہ لفظ کا معنی, تحفہ لفظ کا معنی یہ ہے کہ انکوہیرنس,
उनकी बेरहमती, अच्छा, शियों की बेरहमती, गिफ्ट के माने में नहीं है। ये जब जमाने में नहीं है, लिख दिया ना उन्होंने। चलिए, शियों के खिलाफ बहुत बड़ी किताब जो बड़े सगीर में, उससे बड़ी किताब आपके खिलाफ नहीं लिखी गई, यही है ना। अबकात भी जो इसके जवाब में लिखी गई है। अच्छा, और उसकी दूसरी किताब क्या है उनकी? सिर्र शहादत। सिर्र शहादत है। वो क्या है? वो इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत के बारे में है। वो क्या कहता है? हसन अल हुसैन सैयद शबाब जन्नत, हुसैन मिन्नी व ना मिन हुसैन, ये कहता है। और कहता है कि अल्लाह ने रसूल को तमाम फजाइल दिए, उन्होंने शहादत का फजीलत नहीं दी, और ये शहादत के फजीलत उन्होंने अपने नवासों के जरिए दे दी, सिर्री शहादत हुसैन और जहरी शहादत हुसैन। तो अब वो इतना बड़ा सुन्नी है कि शियों के खिलाफ किताब लिखता है, और साथ ही साथ वो इमाम हुसैन और इमाम हसन की मदद में किताब लिखता है। तो अब आप ये हुसैनियत और सुन्नियत को अलग नहीं कर पा रहे हैं इतनी आसानी से। नहीं तो सुन्नियों का अपना मौक़िफ़ भी है। खैर, इस पे हम दोबारा कोई बात करेंगे। बनता भी क्या, देखिए एक दौर ऐसा आया, मुगलों का दौर आया, ठीक है, उसमें आपके अपने ये आ गए, समझिए कि नियामत खाने आली आ गए, और ये आ गए, वो आ गए। आप ये देखें कि जब अंग्रेजों का दौर आया तो आपको मौका मिला अपनी किताबें लिखने की। अबकात लिखी आपने, ठीक है ना, उसी जमाने में समझिए कि वो अवध के दौर में लिखी। उसके बाद से जो है तो औलाद हैदर फ़ौख ने लिखी है, बिलग्रामी साहब ने लिखी, बिलग्रामी है ना, सुल्तान मिर्जा ने लिखी, रियाज साहब ने लिखी, अल करार। अब आपका लिटरेचर जो है अंग्रेजों के जमाने में फैलना शुरू हो गया, तो उसमें फर्क आएगा। जो भूया के जमाने में, आले भूया के जमाने में लिखा, उसमें फर्क आएगा। जब वहां तसादुम है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, वहां पर डॉक्टर मफीजुल कबीर सदर शोबे तारीख थे ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आले भूया के ऊपर पूरी चीजें लिखी, वो है मेरे पास। तो उस जमाने में लड़ाई होती थी। अच्छा, आप जो इसको कहते हैं, देखिए मोतसिम बिल्लाह किसका भाई है? मामून का भाई है। मामून ने इमाम रजा को वली अहद बनाया था, ठीक है ना, मामून का भाई है। इमाम मोहम्मद तकी मोतसिम बिल्लाह के बहनोई हैं, सगे, है ना। अच्छा, अब उस जमाने में मजलिस की सूरत से पैदा होने शुरू हुई, और लोग जगह जगह मख्तल ए हुसैन पढ़ने लगे, बिलखुसूस रोज़े आशूर। तो मुस्तसिम बिल्लाह ने हुक्म जारी किया कि इनसे कहो कि मूसा बिन जाफर के कब्र पर जाकर के पढ़ा करें, और इधर उधर नहीं पढ़े। है एक तसल्सल है, सही। लेकिन ये सफ़वी दौर के बारे में जो कहा, उसमें उसके अंदर वो कहता रंग, जैसे हमारे यहाँ फिर सफ़वी तशय्युअ, लेकिन हमने ये आपको यूं नजर आता है कि उसमें फोकस तब्दील किया या सिर्फ उन्हीं चीजों पे हो गया? ये आप भाई देखिए भाई, एक मुअर्रिख माफ कीजिएगा, हम अगर कह दें भाई मेंबर से कि मैं नासिख तबारिख को नहीं मानता, तो आप मुझे मेंबर से घसीट लीजिए, मेरी ईमान की बात है। मैं कहूं कि भाई मैं बहादुर अनवार को नहीं मानता, आप मुझे घसीट दें तारीख से। लेकिन एक इल्म जो होता है तारीख का, कुछ कवायद जो होते हैं बहैसियत सनद, बहैसियत एक, आपको मिसाल दूं, ताशुक़ हमारे बहुत बड़े मर्सिया निगार थे, उनका मर्सिया है खैच ए कलम मुरक्क़े सहराए करबला। उसके उन्होंने क्या दिखाया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में जन्नत का फल का सेब था, जिसको सूंघ सूंघ करके वो अपनी प्यास बुझाते थे। अब वो
سید مرزا تعشق ممبر سے اترے اور لوگوں نے ان کو پکڑا, یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا بھائی یہ بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے, یہ بہار الانوار میں ایسی روایت ہے, ہم مان لیں کہ ہم نہیں مان سکتے نا پھر اس طرح سے. تو ہم وہ کیا وجہ ہو, انہوں نے پھر جھوٹ چیزیں ڈالی. بھائی ہر, دیکھیں میں آپ سے عذر نہیں کر رہا, ہر مذہب میں ہوتا ہے, عیسائیت میں, یہودیت میں, بدھ مت میں. بدھ کہتے تھے کہ کوئی خدا ہوتا ہی نہیں ہے, لوگوں نے اسی کو بدھ خدا بنا دیا. جین مت کی روایتیں زبانی تھی اور جین کے 1000 سال بعد وہ لکھنے میں آئی ہیں. کیا کریں گے آپ, کہیں گے کہ نہیں جین مانی صحیح نہیں. نہیں تو یہ بہار, اس میں جو اضافہ آپ فرما رہے ہیں بہت سارے عقیدت کی وجہ سے ہوا, یہ ضرورت تھی. عقیدت ضرورت کیا ہوتی مطلب کہ بس اس کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کیا نہیں. تو دیکھو 112 110 جلدیں بھائی کسی کتاب کے کون لکھتا ہے یار, ایک بات سنیں نا. بھی ریشنل اپنے نے کیا ہے, دوسرے کرتے آپ مذاق اڑاتے. بھائی وہاں پر ایک جلد مل رہی ہے آپ کو نہج البلاغہ. دیکھیے یہ لیٹسٹ جو ہے ادبی انگریزی ترجمہ جو آیا ہے طاہرہ قطب الدین کا, یہ برٹش سے آیا ہے, تو یہ ہے ایک نہج البلاغہ. اس کے علاوہ چیزیں ہیں جس کو محمود باقر محمودی نے جو نہر الفصاحت کے نام سے, اس سے کئی گنا جو ہے چیزیں ان کے پاس ہیں. نہیں تو یہ کہاں سے ہم مان لیں اس کو نہج البلاغہ کے برابر نہیں مانیں گے. تو آپ علمی زبان میں ان چیزوں کو بددیانتی کہیں گے؟ نہیں, میں بددیانتی نہیں کہوں گا. ایک قصہ ہے ایک نیت کا. آپ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میاں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم نے یہ سنا ہے اور فلاں ملزلہ سے سنا ہے, ہم نے لکھ دیا. بھائی ہم مورخ نہیں ہیں. میرا بیٹا اپلائیڈ کیمسٹری کا ہے, آپ اس کو بتاؤ وہ یقین کر لے گا, نا. دیکھیے ہمارے ہاں بے شک اسلامی تاریخ میں غلط روایتیں بھری ہوئی ہیں, لیکن اسلامی تاریخ میں ہی آپ کو وہ منہاج کیا گیا ہے جس سے آپ اچھے اور غلط کو پرکھ سکیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. علم الرجال کیا ہے, آپ جو ذکر کر رہے ہیں, علم الرجال کیا یہی ہے نا. اچھا, اور اس کے بعد دوسری چیز ہے, بھائی میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بات کی ہے, تو آپ ذرا سا چپ ہو جائیں گے, بھائی یہ کہاں وہ کہاں. اچھا, میں کہوں کہ صاحب قائد اعظم کہہ رہے تھے, تو آپ کے چہرے پہ ہنسی آ جائے گی. اور میں کلاس میں کہوں کہ دیکھو میاں بات یہ ہے کہ جب میں علی گڑھ گیا تھا تو سر سید خان نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہے کہ شبلی کو سمجھ گیا ایسے. اچھا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو راوی کے معتبر ہونے کا, راوی کے سند کو معتبر ہونے کا, اور دوسرا اس وقوعے کے ممکن العمل ہونے کا. بالکل ٹھیک ہے نا, بہت اچھا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. ایسا ہی بھائی ایک صاحب نے کہا کہ فرینچ ریولوشن میں یہ ہوا ہے, ہمارے ایک شاگرد نے پوچھا صاحب اس کا ریفرنس کیا ہے, ہم تو ریفرنس مانگ رہے ہو. بھائی تو ہاتھ تھوڑی مانگو جو بتا رہا ہے کہ میں فرینچ ریولوشن میں یہ ہوا, میں روبسپیئر کے کندھے کے ہاتھ رکھ کر کے گھوما تھا. ایسا ہی نہیں ہے نا. ایسا ہی. تو سند لازم ہے کہ جو واقع کے تک جائے, کم از کم واقع کے زمانے تک جائے. بہت ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک چیز ہے. اچھا, اب عقیدت ہوتی ہے, بہت سی چیزیں. اب آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, آپ نے اپنی بچپن تک نہیں سنا ہوگا, اب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کہ ہم کو تشہد میں علی ولی اللہ کہنا چاہیے. کیا سب مان رہے؟ نہیں, کہہ تو رہے نا. اسی طرح سے ہوتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک.
قبلہ بہت اچھا، ہم نے شروع درمیان پھر ہم یہاں عہد اس تک آئے. اب میں آپ سے یہ بس اس پورشن کا میرے خیال سے میں نے اس کو آخر رکھوں گا. اب جو عہد جدید پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، کربلا پہ، امام حسین پہ، مجموعی ہم اسلامی ہسٹری وغیرہ پہ ہم بات نہیں کر رہے، صرف ایک فوکس اس پہ ہم رکھیں گے. اور دوسرا جو غیر مسلموں کا، اس کو تھوڑا سا آپ غیر مسلموں کا دیکھیں جو تین طریقے سے ہو رہا ہے. ایک وہ جو تبری کے اوپر کیسے کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو اس معاملے میں ہے گسٹاف ویل کا ہے ہسٹری آف دا کیلفس، وہ انگریزی میں شائع نہیں ہوئی ہے، جرمن میں شائع ہوئی ہے. صحیح. اس کے بعد آتا ہے ہنری لما. ہنری لما جو ہے وہ کہتا ہے میاں یہ کچھ کربلا وغیرہ نہیں ہوا. اچھا. ہاں یہ لوگ بہت ہی غلط لوگ تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. امام حسین اس طرف. اور یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ بہت ہی عمدہ آدمی تھا، بہت ایسا تھا اور یہ تھا وہ تھا. یہی ولحسن کے ہاں ہے تقریباً. اور بعد میں جیسے ٹاسٹن ہائلینڈ کی ہے امام حسین کی، اس کے اوپر دیکھیں جو کتابیں چھپی نہیں اس کی میں کوشش کر کے میں پی ڈی ایف حاصل کر کے اس کو رکھ یہ ہے. مگر بہت سے لوگ لکھنے بھی ہیں، ان کے حق میں بھی لکھتے ہیں، ابھی لکھنے آئے ہیں. جیسے لورا بیچیا ویگلری ہے، انہوں نے حق میں لکھا ہے. اور تشیع کے بارے میں بالعموم ولفرڈ ماڈیلن نے دا سکسیشن ٹو محمد کیمبرج سے 1997 میں چھپی. اور آپ بھولے نہیں ایک بہت اہم کتاب ہے جو میرے استاد ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری کی، یہ تاریخ جی تاریخ تشیع وہ ہے نا، وہ انگریز ہے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے کافی جو ہے اسناد دیے ہیں ابو مخنف کے. دیکھیں نا آپ جی، میں نے الگ دیے ہیں، انہوں نے الگ دیے اس نے. اور وہ یہ ہے اور اوپر والا جو ہے چشمدید ہے اس طرح. تو اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ جعفری صاحب نے یہ کیا ہے کہ بہت سا کام جو کہ یوں پڑا ہوا تھا بے ترتیب، اس کو ترتیب دے کر کے اس کے اندر سے ایک نقطۂ نظر، ایک زاویہ نظر نکالا ہے. ظاہر ہے عربی ان کی بہترین، فارسی ان کی بہترین، انگریزی ان کی بہترین. کوئی کہہ رہا اردو ترجمہ کوئی مناسب نہیں کیا ہو ایسا؟ نہیں بھائی، دوسری ترجمہ اس کا بہت مشکل ہے. ایک اور ان کی کتاب تھی، انہوں نے چھوٹی سی، انہوں نے مجھے کہا تھا ترجمہ کرنے کے لیے، میں کر نہیں پایا، اللہ مجھے معاف کرتے. اس وقت میرے پاس کون سی کتاب تھی وہ جو ہے خلیفہ عبدالحکیم کی. اچھا، جو پاکستان اسٹڈی سینٹر میں آئے نا، تو وہ کرنا پڑا. تو اب میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں تھا اس زمانے میں، میرے پاس کام کا بہت بوجھ تھا. شروع کیا تھا میں نے، میں مکمل کر نہیں سکا، انہوں نے معاف کر دیا مجھے. تو اور کوئی لوگ یہ کام نہیں کرتے ہمارے یہاں؟ کرتے ہیں بھائی، مگر جیسے فیض احمد شہر میں ایک صاحبہ نے کہا میں آپ کا کلام جو ہے انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتی ہوں. تو فیض صاحب نے کہا کہ دیکھیں ترجمہ کرنے میں شرط یہ ہے کہ انسان دونوں میں سے کم از کم ایک زبان کو جانتا ہو. وہ ایسا ہی. اچھا قبلہ یہ مستشرقین کی ہم بات کرتے ہیں، بس اس پہ چونکہ آپ نے براہ راست یہ چیزیں پڑھی نا، ہم تو آگے وہ براہ راست نہیں پڑھ سکے یا نہیں پڑھتے یا نصیب نہیں ہے. تو اس میں ہمارے ہاں تو ایک تو مستشرقین کے بارے میں ایک عام تصور ہے نا کہ یہ تو نفس اسلام کے مخالفین ہیں. لیکن اگر ہم ان کو اس طرح سے نہ دیکھیں، ان میں سے بہت سے ہیں جو اس کو آپ بالکل محقق کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا کوئی مذہبی جذبات ان پہ غالب نہیں. بہت سے سیکولر لبرل ٹائپ بھی ہیں، یعنی اب جو انگریز وغیرہ یا غیر مسلم لکھتے، تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے بالکل آپ کو غیر جانبدارانہ نظر آتا ہے کہ بھئی اس جگہ پر امام حسین اور ان کی تحریک کی غلطی تھی، اور اس بنیاد پہ یہاں یزید اور امویوں کی غلطی، اس طرح کا کچھ نظر آتا ہے. لما کیتانی ایک پورا اسکول ہے جو کہتا تھا. اب میں آپ کو ایک چیز اور ہم نے ابھی تک بات کی کس چیز کی ہے؟
ہم نے عربی یا مسلمان اسلامی ماخذ کی بات جی کی، اس عہد کے عیسائی ماخذ بھی موجود ہیں اس عہد کے، جی 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 جی. اور اب جو ہے اس کو نولڈے کے اور بولحسن وغیرہ کوٹ کرتے رہے ہیں، لما نے بھی کوٹ کیا ہے، ان تمام کو ایک جلد میں 1997 ہی میں رارجی ہوئلینڈ نے سینگ اسلام ایز ادر سو اٹ اچھا میں وہ سریانی، عبرانی، یونانی، لاطینی جو ماخذ ہیں اس زمانے کے، ان کو انگریزی ترجمہ کر کے ایک جلد میں شائع کر دیے. ڈارون پریس پرنسٹن یونیورسٹی کا پریس ہے، میرے پاس ہے، اور اب وہ PDF پر بھی مل جاتا ہے آپ کو. تو اس میں اس حوالے سے تو اس میں بہت سارے بطور خاص تو نہیں ہے، دیکھیں یزید کے بارے میں کہ بہت عمدہ آدمی تھا صاحب، اس دور میں لکھا ہو. اچھا جی. اور وہ جو ہے وہ لوگوں سے گھلتا ملتا تھا، یہ تھا. اور یہ جو عیسائی ماخذ ہیں، احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عیسائی ماخذ کا آپ مطالعہ کریں تو وہ کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ معاویہ اور یزید عیسائی تھے. اچھا جی. اور چونکہ وہ یزید کو عیسائی سمجھتے ہیں اس لیے اس کی مدد کرتے ہیں. اس دور کی جو اچھا جا کے دیکھ لیجیے، بھائی میں نے اس میں جیا ہے، ہاں دا بلڈ آف حسین میں نے جیا ہے یہ سب. صحیح ہے. نہیں تو اس کے اندر آپ یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں غیر جانبداری معرفداری غیر جانبداری وہ معنی یہ ہے کہ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اپنا ہے یار، تو اس طرف ہی جانبداری ہو گئی. اچھا تو پھر وہ جو وہاں پر اچھا مسجد تھیوفیلس ہے، کرونیکلز آف تھیوفیلس ہے، اس میں کیا کیا ہے، پہلے لکھا ہے مختار کے بارے میں، بعد میں لکھا ہے ابن زبیر کے بارے میں. یزید کے بارے میں دو اعتراض ہے، عہد یزید کے بارے میں دو اندراج ہے. پہلے اندراج میں لکھ دیا کہ مختار نے خروج کیا، اور دوسرے میں ہے کہ ابن زبیر نے خروج کیا. یہ الٹا ہے، الٹا ہے نا. اچھا اب تھیوفیلس کے بارے میں بھی چیزیں آئی ہیں. لارنس کانٹریکٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، وہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے. تو چیزیں ہیں. لوگ عیسیٰ کی تصلیب کو بچانے کے لیے شہادت حسین کو کمتر کرتے ہیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے. اچھا صحیح. اچھا قبل ایک اور سوال اس پہ میں کرنا چاہ رہا تھا. یہ تو ہم نے مقتل کی کتابیں، تاریخ کی کتابوں ان میں دیکھا. ہم اگر احادیث کی کتابیں دیکھتے خاص طور پر شیعہ مصادر میں، کلینی سے لے کر یہاں تک، تو اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، تو اس کے اندر آپ کو کیا نظر آتے ہیں کربلا کے حوالے سے؟ دیکھیے بھائی ایک بات میں آپ کو برا لگے گا، جہاں تک امام حسین صاحب کا تعلق ہے، امام حسین کے چیپٹر کا ہے، کتاب الارشاد کو اٹھا کے پھینک دیجیے. اچھا اب یہ نہیں، میں آپ کو تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ بتایا نا قبلہ تفصیل. دیکھیں اب یہ ہے مقتل آل ابی طالب، یہی مقاتل طالبین جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. جی 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 ایک یہ ہے، آپ دیکھیے مقتل صدوق. ہاں انہوں نے مقتل تو لکھا نہیں تھا، شیخ صدوق نے کوئی مقتل لکھا تھا؟ نہیں لکھا تھا، لیکن ان کی اتنی کتابیں تھی جس کے اندر مقتل کے واقعات ہیں، انہوں نے اکٹھے کرتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے بھائی، اب غمنامہ کربلا، یہ ایک اور صاحب نے تلحوظ کا ترجمہ کیا ہے جو آپ کے پاس سامنے رکھا تھا. نہیں تو آپ کیا فرما رہے کہ تو مقتل صدوق ٹھیک ہے، مطلب جو مقتل صدوق ٹھیک ہے، مگر وہ تفصیلی نہیں ہے نا. ارشاد میں کیا مسئلہ ہے؟ شیخ مفید والے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ کو میں نہیں بتاؤں گا. چلے کوئی نہیں. میں نے کہا سر اب آپ آ جائیے. جو یہ کہتے رہتے ہیں، میں بتا دوں مر جاؤں گا. اور آپ کو ایک بات بتاؤ، میں نے اسلامی ہسٹری میں بی آنرس کیا ہے، میں نے اسلامی ہسٹری میں ایم اے کیا ہے،
اور میرے اساتذہ مجھے ہوتے تھے یا ناصبی ہوتے تھے. اور جب میں بی آنرز میں تھا 1963 میں، بی آنرز میں نہیں تھا، میں انٹر میں تھا 63 میں. 63 میں، 62 میں میٹرک کیا، 63 میں. اس وقت تمنا ماضی کا نگار میں مضمون چھپا، یزید نہ فاسق و فاجر تھا نہ قاتل حسین. اچھا صاحب، یہ بڑا مسئلہ ہوا. اب وہ تمنا ماضی وہیں رہتے تھے، ڈھاکئی میں ہم جا رہے تھے. اچھا. تو اب ظاہر ہے کہ آدمی کسی کے بنیادی عقائد کے خلاف کوئی چیز لکھے. اچھا بھائی، ہمارا مسئلہ کرکٹ کھیلنا یا ہاکی کھیلنا تو نہیں تھا نا. ہم تو اس میں کسی مقصد سے ہم اسلامی تاریخ پڑھ رہے تھے. تو وہاں ڈاکٹر علی شریعتی نہیں، حجت الاسلام علی شریعتی ایک عالم تھے ایرانی، بہت بڑے عالم تھے، ایرانی اردو بولتے تھے. اچھا. علی آیا، عمر آیا، بون بولا، اس طرح کے. مگر علم انہوں نے کہا کہ جاؤ ادھر دیکھو، وہ فلان کتاب دیکھو، فلاں کتاب نہیں، فلان کتاب دیکھو. اچھا، اس میں کیا لکھا تھا کہ مجالد ابن سعید کی روایت ہے کہ جب امام حسین اور عمر ابن سعد کی رات کو اکیلے میں ملاقات ہوئی، یہ لکھا ہوا طبری میں ہے، یہ جملہ لکھا ہوا. تو امام حسین نے کہا کہ تم 3 باتوں میں ایک بات میرے لیے اختیار کرو. نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے واپس جانے دو. نمبر 2، یزید کی طرف لے جاؤ، یہ نا میں اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں. یا تیسرے، مجھے سرحد پہ کئی یہ آپ جانتے ہیں اس سے کسی کو لوگ پیٹتے رہتے ہیں نا. اچھا، اب یہ ابھی مخنف میں ہے، یہ ابو مخنف میں ہے، اور یہ مجالد ابن سعید اور ثقف کے سند سے ہے. مجالد ابن سعید، ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ہم روایت بتاتے ہیں. جی. مجالد ابن سعید کو ذہبی نے غیر معتبر کہا ہے. ثقف کا کتب رجال میں ذکر ہی نہیں ہے. چلیے بن لیتے. اب یہ بتائیے کہ یہ جب اترے ہیں تو ابن سعد نے پیغام بھجوایا تھا حر کو کہ ان سے کہو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کریں، وہ ان کے سارے ساتھی بیعت کریں، پھر ہم سوچیں گے. یہ ہے نا. اچھا، اب جب کہہ رہے ہیں امام حسین کی ہم بات کریں کہ یہ دوسری 2 شرطوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو میں آپ کی بات مانوں گا یا میں پکنک کرنے چلا جاؤں گا. یہ نا یہ چیز ہے. اچھا، اب یہ جب شرطیں گئی تو لکھا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ شرطیں آئیں اس نے قبول کر لی. ہاں، مجھے یہ شرطیں قبول ہے. ٹھیک ہے. شمر نہیں نام تھا اس کا، شمر نام تھا، خولی نام نہیں تھا، خبلی نام تھا. ٹھیک ہے. شمر کھڑا ہوا کہ امیر یہ تو نے کیا قبول کر لیا ہے؟ حسین تیرے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے وہ بغیر تیری اطاعت کرے نکل گئے تو ان کی طاقت میں اضافہ اور تیری طاقت میں کمی ہوگی. تب اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ شمر آ رہا ہے اور یہ جو انہوں نے شرطیں بھیجی تھی وہ نامنظور ہوئی، تو عمر ابن سعد نے شمر سے کہا وائے ہو تجھ پر، مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد کا
دھیان تو میں ہی پلٹا ہوگا، اور یقین جانو کہ حسین کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ان کے سینے میں انکار کرنے والا دل ہے۔ قلبہ الابی، الف بے یہ، جب یہ نقل ہوا ہے ابن اسیر خضری کے تاریخ میں تو وہاں آیا ہے قلبہ الابی، الف بے یہ، اپنے والد، ہاں، کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سینے میں باپ کا دل کا مطلب کہ باپ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، یہ بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا، امام حسین نے نعوذ باللہ اگر یہ کہا تھا تو کمزوری دکھائی تھی نا، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ کیسے کہہ رہا کہ وہ انکار کرنے والا دل رکھتے ہیں، وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شرط میں اور اس کے ریاکشن میں کوئی تطابق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کہا نہیں کہ پروپیگنڈا مشینری تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حارث لیلا کا غلام تھا، عقبہ ابن سامان، اس نے لکھا میں مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک حسین کے ساتھ رہا، حسین نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو میں نے نہیں سنی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، ہرگز نہیں۔ حسین نے صرف یا یہ بھی کہ میں سرحد پر چلا جاؤں گا، یہ بھی حسین نے نہیں کہا تھا۔ حسین نے صرف یہ کہا تھا مجھے جانے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ جو شمر کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جائیں گے تو تیری طاقت کم ہوگی، ان کی طاقت بڑھ جائے۔ بھائی جب مدینے سے بیعت کیے بغیر نکلے تو نکال دیا تھا نا، ولی اس کو نکال دیا تھا نا، گورنر کو نکال دیا تھا، تو یہاں سے بھی ان کو نکال دیا تھا، ان کو ضرور اسی لیے تھا۔ تو جو چیز کے ابن زیاد کے ریاکشن سے تطابق رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، اللہ کی بڑی وسیع زمین میں میں کہیں نکل جاتا ہوں، نہ اس میں بیعت کا ذکر ہے نہ اس میں سرحدوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہوا نا، یہ داخلی ہے بھائی، ہم مورخ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ آ گئی عصر عاشورہ، ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کی روایت ہے۔ آخر میں قیس ابن اشر نے پوچھا کیا بات ہے جو آپ کو اپنے چچا کے بیٹے کی اطاعت سے روکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سردار لشکر تھا قیس ابن اشر، قیس کا بیٹا تھا۔ قیس ابن اشر کو پتا تھا کہ اس وقت تک امام حسین نے کوئی ایسی اطاعت والی چیز کہی نہیں ہے، ورنہ یہ جملہ کہاں سے آتا؟ سمجھ رہے آپ کہ کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے چچا کے بیٹے کی اطاعت سے روکتی ہے؟ امام حسین نے کہا کہ میں ہرگز کسی ذلیل قدرہ آدمی کی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور نہ ہی میں کسی غلام کی طرح سے بھاگوں گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، فرض کہیں پر ایک نقطہ ہے، نہ میں کسی غلام کی طرف سے بھاگوں گا، فرار، اور کہیں پر دو نقطے ہیں، اور نہ میں کسی غلام کی طرح اقرار کروں گا۔ اچھا، یہ ہے کھلے میدان میں، پوری فوج سن رہی ہے، وہ گفتگو جو ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ثابت کرتی ہے کہ حسین نے، اب یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ امام حسن کے ساتھ کر چکے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا کہ قیس کی دستے میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ حسن جو ہے وہ معاویہ کی بات مان چکے ہیں۔ امام حسن کے دستے میں پھیلا دیا کہ قیس نے جو ہے معاویہ کی بیعت کر لی ہے، پروپیگنڈا کیا نا۔
تو یہ ان کا ایک پرانا طریقہ تھا کہ اپنے پروپیگنڈے سے اپنے کام نکلوائیں. صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ بہت. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ سر تم تو آپ تو حج تقریر سے آتی ہے، تم نے ان کو بلایا، جو ہے خنزیر پی رہے ہیں، زہر پی رہے ہیں، چائے پی رہی ہیں، فرزند رسول کو تم نے پانی نہیں دیا، تم نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، تم ان کو دشمنوں کے حوالے کر رہے ہو. پڑھے نا اسی ہے. اور دیکھیے چیز شہادت کیا ہوتی ہے. شہادت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے گواہی اور ایک ہے کسی کے راہ میں قتل ہو جانا. یہاں دونوں چیزیں جمع ہے. اور کی نوائے اور کو فوجی میں کھانا کم پڑ رہا تھا، اور کو فوجی یزید میں نفری کم تھی، جان کا ڈر تھا کچھ. تو گیبن نے بڑا مورخ بڑا جملہ لکھا ہے. ایڈورڈ گیبن نے جو ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں لکھا، خود کا نام نہیں لیا ہے. A chieftain from the opposing side crossed over to claim the partnership of inevitable death. ایک سردار اپنے لوگوں کے ساتھ دوسری طرف چلا گیا تاکہ ناگزیر موت کی شراکت کو قبول کرے. اچھا ایسے ہو گئے تھے. جب عمر ابن خالد سیدابی آ رہے تھے نا، تو حر نے سمجھا تھا کہ یہ حملہ کرنے آ رہا ہے، مگر وہ بھی نصرت کے لیے آئے تھے. اور تیسرے کا نام سنے آپ تعجب ہے، یزید ابن زیاد کندی. یزید بھی نام ہے، ابن زیاد بھی نام ہے. شہادت حسین میں کہہ رہا ہے لوگوں چیز چھوڑتے ہوئے، میں یزید ابن مہاجر ہوں، لوگوں خیال رکھو میں نے ابن سعد کو چھوڑ دیا اور میں حسین کی طرف سے لڑ رہا ہوں. اس سے بڑی شہادت تاریخ میں ہوتی ہے، اس سے بڑی شہادت ہوتی ہے. کھانا چھوڑ کر کے، آرام چھوڑ کر کے، زندگی چھوڑ کر کے، غذا چھوڑ کر کے، پانی چھوڑ کر کے موت کی طرف آ رہا ہے. نہ غذا ہے نہ پانی ہے، آ رہا ہے. اور زندگی کی بالکل گارنٹی نہیں ہے. آپ مطلب قبلہ اس میں ایک چیز مجھے بتائیں نا کہ جب ہم فرامی یعنی امام زین العابدین سے لے کر امام حسن تک کے جو ائمہ بھی گزرے، تو ان کا اس کربلا، اس کے جزیات، اس کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں شیعہ کتابوں میں؟ یہی بس یہ آپ کو زیادہ تر ملیں گی شیخ رضوق کے یہاں. یعنی اس کتاب میں ان ہاں یعنی کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ائمہ سے جو چیزیں ملی ہیں، ایک تو خیر ہمارے دھونی نے جو امام محمد باقر سے لیا ہے اس کو کوئی بھی مستند نہیں مانتا، کئی وجہ ہے. تو یہ جو ہے چیزیں جو ہیں دوسرے مقاتل کی نکلے سے، تو وہ سب چیزیں، سب نہیں کافی چیزیں جو آئی ہیں، جو ہے نا شیخ صدوق کے ہاں جو آئی ہیں، وہ ان ائمہ سے جو ملی ہوئی چیزیں وہ ہیں. بس مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی ریسرچ میں کہ یہ جو جمع ہو گیا، یعنی جو کچھ ائمہ نے اس حوالے سے کہا وہ ہمیں اگر کہیں ڈھونڈنا ہو تو یہ ایک مستند جگہ ہے. یہ ایک ہے باقی اس کے سند وغیرہ اس پہ ہم بات بے. دیکھیے ایک بات ہے، میں ایک معمولی طالب علم ہوں. بس یہ ہے کہ میں نے اپنی ابتدائی جوانی سے اس مسئلے کو پڑھنا شروع کیا ہے، اس پر لکھا ہے. آپ کو وہ تو مل جائے گی. ایک دوسری کتاب میری ہے جو اب آپ کو، اس کی بھی اچھی چھپائی نہیں ہوئی ہے، جو کی ہو گئی وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. علی ان ہسٹوریکل ڈسکورس.
وہ آپ لوگ کو دیں گے, اس بچے کے کام آ جائے گی کم از نہیں, کم. کیوں نہیں, نہیں تو اس پہ پھر کیوں کام نہیں ہوا, یعنی ائمہ نے خود کیوں نہیں کیا؟ بھائی دیکھیے قصہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے وہ زمانہ کیا تھا, وہ زمانہ کیا مسئلے تھا؟ پہ اتنے نہیں, وہ زمانہ کیا تھا. امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ آج وہ ولی عہد ہے, کالا کپڑا پہنے بیٹھے ہوئے ہیں عاشور کے دن. ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح سے تم غدیر کو بھول گئے اس طرح سے عاشورہ کو بھول جاؤ. اور اس کے بعد آل بویا کے زمانے سے عاشورہ اور غدیر منایا جا رہا ہے. لیکن ائمہ نے خود اس پہ اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہو, وہ ہمارے پاس کی بالکل رہنا مشکل ہے نا. ہم لوگ کے ہاں بھی جو ہے غیر تعزیل ہے. آپ کو یہ بات کس نے کہی صاحب؟ جوہر صاحب نے کہی تھی. اچھا, اور کون تھا آپ کے ساتھ؟ اور کون تھا آپ کے ساتھ؟ جوہر صاحب نے کہی. ایک شخص رہ رہا ہے اصفہان میں, امام ہے بغداد میں, کوئی آ کے یہ بات کر رہا ہے, ہر کوئی نہیں کرے گی. اچھا, اب آپ کو میں بتاؤں کہ امام رضا علیہ السلام جو لے کے گئے ہیں گرفتار گئے ہیں جب ابو سرایہ نے قیام کیا ہے محمود کے خلاف, تو امام رضا کے 3 بھائی اس کے قیام میں گورنر تھے مکے کے مدینے کے, تو ان کو گرفتار کر کے لے گئے. یہ سب ولی عہدی وغیرہ ہے نا, ایسا نہیں کہ ان کو بلایا تھا آپ تو آ جائیے اور آپ کو بول دیں گے بھیا کہ وہ 2000 آدمی تھا اور 3000 آدمی نہیں, کافی آدمی تھے. لیکن امام جعفر کو بہت ٹائم ملا نا, ان کے بعد بہت کچھ, وہی ایک ٹائم ملا, تو اس میں بھی کیا بہت اس میں جگہ نا آپ کو کتابیں مل رہی ہیں نا. محمد علی سید کے پاس جائیے, انہوں نے کیا ہے کتابیں مفصل ہے. نہیں, کربلا پہ میں کہہ رہا ہوں, امام حسین شہادت ان پہ کوئی بھائی وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انہوں نے فقہ اوپر شاید آپ کے نہیں میرے ہے ہوگا. دیکھیے شگری صاحب, میں نہیں جانتا ہوں کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے. نہیں وہ آپ کی ریسرچ چونکہ آپ کو بہت ٹائم لگا, ان چیزوں پر بھی لکھتا ہوں بھائی. لیاقت علی خان پر, لینا صاحب پر, راجہ محمود آباد پر, ذوالفقار علی بھٹو پر کتاب آئی ہے, تو بندہ بشر ہوں. نہیں ویسے واقعی میں نہیں, بہت اچھا. اچھا قبلہ بس معذرت میں آپ سے بہت ٹائم لے رہا ہوں, آخری 2 پورشن ہے چھوٹے مختصر میں کرتا ہوں. ایک تو یہ تو ہم نے ہسٹری اور اس کے استناد اور ان سب پہ بات کی, اگر ہم امام حسین کے ہدف پہ بات کرتے, اس پہ اتنے اقوال کیوں ہو گئے کہ کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں امام حسین کا ہدف؟ اگر ایک تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے تو انہوں نے مکہ جانا پسند کیا. آپ کو پتا ہے کہ مدینے اور کوفے میں الٹا ہے. میں جب مدینے گیا تھا حج کے لیے تو قبلہ رو سجدہ کرتا تھا اور زیارت پڑھنے کے لیے اباؤٹ ٹرن ہو جاتا تھا. کوفہ ہے, مدینہ ہے, پھر مکہ ہے. تو جو نکلے ہیں, اچھا ایسے نہیں نکلے جیسے آپ کہتے ہیں بھاگ گیا, بھاگنے کی کلم جو ہے ابن زبیر کو پائے گا, وہ جذبات میں بھی نہیں کیا, وہ سمجھ گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. امام حسین 3 دن رہے, اور ابو سعید مقبری کی روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں. 3 دن رہے ہیں مروان کے کہنے کے بعد. کبھی ایک آدمی کے کاندھے پر بوجھ دیتے ہیں, کبھی دوسرے آدمی کی باندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ اگر میں اس معاملے میں دب گیا تو میرا نام یہ نہیں. بھاگے نہیں تھے. ان سے کہا تھا کہ آپ شاہراہ سے نہیں جائیں, آپ بیچ کے راستوں سے جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں شاہراہ سے ہی جاؤں گا. اب جب ان کو خطوط آئے, شروع میں نہیں, جب اب ایک ہوتی ہے نظم, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے,
اب امام کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ جب کہہ رہا ہمارا کوئی امام ذمہ داری، آپ شرعی ذمہ داری. تو وہ گئے وہاں پر کھڑے تھے، مقام ابراہیم پر کعبے میں تھے، مقام ابراہیم پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اے خدا بندہ حسین کو کوفے جانا ہے تو اس سفر میں اس کی مدد کر. تو وہ کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو بلایا جا رہا تھا بحیثیت امام کے. انہوں 2 چیزیں اور بتا دوں آپ کو. انہوں نے جو جواب میں خط لکھا اہل کوفہ کو، اس میں کہا کہ دیکھو امام وہ ہے جو کہ امام اور قرآن کی تعلیمات پر، جس کی تعلیمات پر عمل کرے. کہیں یہ نہیں لکھا انہوں نے اس وقت کہ اس کو اولاد رسول سے ہونا چاہیے. لیکن جب اہل بصرہ کو خط لکھا تو اس میں ہے کہ میں اولاد رسول ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھیں تاریخ آپ کی وجہ سے نہیں لکھی جاتی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے اس لیے آئین نافذ کیا تھا کہ شگری صاحب اور کاظمی صاحب بیٹھ کر کے اس کو تبصرہ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو واقعات ہوتے ہیں وہ مفسرین اور مورخین کے نقطے نہیں ہوتے ہیں. صحیح. ان کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ بھائی چیزیں ہیں. دوسرے کیا ہے آپ بتائیے کہ دوسرا آپ نے کہا تھا کہ دوسری چیز کیا؟ ایک تو یہ ہدف والے پہ نا. ہاں ہدف یہ ہے، ہدف یہی ہے کہ تم نے یہ کہا، وہاں بھی تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، تو وہ جاتے وہاں امامت قائم کرتے. صحیح. اچھا بلکہ ایک کتاب ایران میں بہت بحث و تبحث کا مضمون ہے، محمد صالح نجف آبادی، شہید جاوید. ٹھیک ہے نا. وہ اسی بات پہ کہتی ہے کہ بھائی ان کا یہ مقصد تھا. اور اس پہ کوئی ابھی تک 30-25 کتابیں لکھی گئی ہیں. نہیں اس میں سب مسئلہ وہ آتا ہے نا کہ بھائی امام حسین اگر امام حسین نے دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ فضائل و ذل نظیم، یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا حسین کا مقصد تاریخی کیا ہے؟ جہاد کیوں رہے؟ اچھا وہ فوج گیری کے لیے نہیں جا رہے، یہ بھی ہے. نہیں تو امامت قائم کرنے کے لیے تو اس کے بغیر کیسے ہو؟ نہیں اس کے بغیر وغیرہ نہیں. جو لوگ کے حسین کے ساتھ ہوئے وہ ابن زبیر کے کہنے سے ساتھ ہوئے. اس نے کہا کہ حسین تو بادشاہ بننے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو لو. زوالہ کے اوپر جب امام حسین نے لکھی ہوئی تقریر کی کہ ابن نے حانی کو اور مسلم کو اور عبداللہ ابن یقتر کو قتل کر دیا اور حالات وہاں کے بدل گئے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. لوگ چلے گئے. زہیر ابن قین نہیں آنا چاہتے، ان کو لے کے آ گئے. دیکھیے بعض چیزیں امامت پہ آپ چھوڑے. انہوں نے کہا میاں تم چلے جاؤ، وہ چلے گئے اور بچ رہے تھے. زہیر ابن قین بچ رہے تھے. یا اللہ جب ان کو پاس آیا ہے ہرکارا کہ حسین نے اپنی علی بلا رہے ہیں، سب لوگوں نے بلانے والے رکھ دیے. مگر جب ہو کر کے آ گئے وہ نے مزاحمت کی تھی، انہوں نے مدافعت کی تھی. جب میدان میں اترے تو ہرر یہ ساتھ اترے. زہیر ابن قین ایک حملہ کرتا، دوسرا دیکھتا، دوسرا حملہ کرتا، دوسرا کرتا. اللہ کے پہلے وہ شہید ہوئے، پھر زہیر شہید ہوئے. ٹھیک. تو اس کو آپ نے ابھی تحقیق ابھی تک جو آپ ماشاءاللہ اس کو کر چکے سمجھ چکے، اس میں یہ ہے کہ امام حسین اسی مقصد کے لیے جا رہے تھے. اور جو ہمارے 3-4 اور چیزیں کی جاتی ہیں وہ اتنے مطلب کیا کہنا چاہیے اطمینان بخش نہیں ہے یا اس طرح تسلی بخش نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک ہے نا ایک مورخ کے حیثیت سے میرے نزدیک صرف یہی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جا رہے تھے لیکن وہ بغیر فوجی ساز و سامان کے جا رہے تھے.
وہ تو مسلم کو بھی بھیجا تھا نا, تو کوفہ میں تو یہ سب انتظام تھا. مسلم کا خط آیا تو جا رہے تھے, تو امام حسین بیچارے وہاں سے کیسے لے جاتے ہیں, وہاں سے کہاں سے لے کے جاتے, مکہ مدینے سے جاتے ہوئے یہاں سے مکے میں تو ان کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ. اگر اب یزید جیسے بھائی جس سے نکل رہے ہیں اس نے شہید کیا ہے مسلم کو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو ٹھیک ہے, مسلم ان وہاں کو پر, تو نہیں پتا تھا نا, پتا چلا ہے زبالہ میں. لیکن امام حسین کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر میں وہاں کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں, امام کو علم پتا غیب تھا, پہ نہیں جا رہا ہوں میں, کہ کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں اور وہ ان کو یزید اور اس کی حکومت کو لوگ نہیں مان رہے, اور میں نے اپنی امامت میں قائم کرنا تھا, تو اس میں لڑائی تو ہوگی. مجھے نہیں, چونکہ وہ مجھے بلا رہے ہیں اور مجھ پر حجت رکھ رہے ہیں کہ آپ امام ہیں, ہمارے پاس امام نہیں, آپ آئیں, اس لیے حسین کا جانا ضروری ہو گیا فقہی اعتبار سے. نہیں قبلہ, اس میں امام کی ایک صورت ہے نا کہ جو حضرت علی خلفائے ثلاثہ کے دور میں شیعہ عقیدے کے روح سے امام تھے لیکن اقتدار نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, حکومت نہیں تھی سیاسی بات. تو کیا امام حسین کوفہ میں جا کے اس طرح کا تھا کہ وہ ان کی امام بننا تھا؟ نہیں, کوئی پاور ان کو یہ جانا تھا, وہ لشکر لے کے نہیں گئے, وہ ٹھیک ہے, بلکہ لشکر کو واپس کر دیا, اپنے زبالہ میں لشکر واپس کر دیا. کیوں واپس کر دیا بھائی؟ تو اب یہ ہے کہ ہم تو ایک طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک سردار ہے, اس کا ایک مقصد ہے, وہ اس مقصد کے تحت جا رہا ہے اور کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں ہے, لیکن وہ ایک مذہبی شخص ہے. اب یہاں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے, صحیح, یہاں پر وہ واپس کر دیتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک, یہاں پر واپس کر دیتے ہیں. اس کے بعد چراغ گول کر دیتے ہیں, اس وقت جو جانا چاہے وہ چلا جائے, نہیں جاتے. تو کیا ہے, کسی کو لے کے جا رہے ہیں بہشت, کسی کو کہنے جاؤ. عبداللہ ابن زحاق مشرقی, زحاق ابن عبداللہ مشرقی, جن سے میں نے آپ کو وہ قیس ابن اسد کی روایت بنائی, ان کو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ تم چلے جاؤ, اور وہ چلے گئے. ان سے روایت ہے. موقع کو جو ہے ان کے خاندان والوں نے جنگ کے میدان سے یہ اٹھا کے لے گئے, نہیں لڑنے دیں گے, وہ ان کی جان اس طرح سے بچی. حسن مصنع, نسل حسن کیسے چلیے؟ حسن مصنع کشتوں کے پشتوں میں تھے. ان کے نانیال والے آئے تاکہ ان کے غسل و کفن کا سامان کریں, دیکھ رہے ہیں کہ سانس چل رہی ہے, تو ان کو بیماری جاری کر کے ان کو زندہ کر دیا دوبارہ. ان سے نسل حسن چلی. ٹھیک. اچھا قبلہ, ایک سوال میں یزید کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ایک مورخ کے طور پر کیسے دیکھتے کہ یزید کی جو شخصیت سے متعلق بہت زیادہ, یعنی کوئی مثبت تو کوئی 2-3 چیزیں, شجاعت اور فلانا 2-3 چیزیں لوگ کے لیے آتے ہیں, جو اس قدر ان کی خرابیاں بیان کی گئی, تو یہ تاریخی اصولوں کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کیسے؟ اس لیے کہ دیکھیے نا, حنظلہ گئے تھے جب واقع ہررا کیسے ہوا تھا, لوگ گئے تھے یزید سے ملنے کے لیے, آ کر کے شہادت دی تھی کہ یہ چوتوں سے کھیلتا ہے, یا شراب پیتا ہے, یا جوا کھیلتا ہے, یا ایسا کرتا ہے, اور یہ ہم اس بنا پر اس کی بیعت توڑ رہے ہیں. نہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں نا, ہاں اسی میں نہیں, وہ کہاں کون سی مصادر میں ہے؟ سب مصادر میں, ابو مصنف میں ہے, سب قدیم ترین میں ہے, سب میں یہ تمام خرابیاں جو بیان کی. یہی ہے. اور امام حسین کے جو خطبات یا اقوال میں ملتے ہیں نا کہ قاتل محرمہ اور فلانا, اس طرح کی ساری چیزیں, تو وہ خطبات بھی اسی میں ہے. صحیح. تو اس میں امام حسین جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حرام کردہ نفسوں کا قاتل ہے, اور یہ تو اس وقت کیا کوئی ایسا نہیں, یہ نہیں ہے. دیکھیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ کوئی حکمران اگر اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے, اور کوئی شخص اس کی مزاحمت نہ کرے, تو وہ بھی اس ظلم میں شریک ہے. دیکھو دنیا کیا ہو گئی ہے,
یہاں نیکی جو ہے وہ گلاس کہہ لے جو کہہ کے اس کے تہ میں آ کے لگ گئی ہے، دھون ہے، نیکی زمانے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب میں آپ ہو سکتا اللہ بھی آج اٹھا لے امام حسن کے بارے میں، جتنا ہمارے لوگوں نے اور ان کے لوگوں نے تو یہی ظلم کیا ہے امام حسن کے اوپر، کسی عالم پر ہم نے نہیں کیا ہے۔ جب ہم شرائط کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ امام حسن کی شرائط توڑ دی تھی، کوئی یہ کہے گا امام حسن کی شرائط بھائی جو فریقین نے طے کیا تھا، یزید، آپ کو تعجب ہوگا مگر یہ لکھا یہی ہے کہ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین کے مطابق حکومت کرے گا۔ شیعان علی سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ اہواز یا دوسری جگہ دیاب جج جو ترکی میں ہے کا خراج ہر سال حسن ابن علی کو ملے گا۔ کوفے کے خزانے میں جو رکھی ہے رقم پلا پلا وہ حسن کو ملے گی۔ حسن معاویہ کے بعد خلافت حسن کو رجوع کرے گی۔ امام حسن نے کاٹ دیا، سب نہیں، اچھا یہ آخری انہوں نے کہا نا نہیں، معاویہ مال دنیا کو اس میں کیسے لا سکتا ہے جبکہ یہ امت کے فلاح کا مسئلہ ہے، تو احواز کے خراج کو اور کوفے کی خزانے کی اس کو کٹ دیا۔ اچھا کٹ دیا، اور جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ معاویہ کے بعد حسن کو خلافت ملے گی، اس کو بھی انہوں نے مٹا دیا۔ اور مجھے اگر خلافت میں دلچسپی ہوتی تو میں اسی وقت نہیں دیتا، یہ آپ کا ایمان تھا اور آپ اپنی خطابت میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ نہیں تو یہ تو تاریخ ثابت ہے نا، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے نا، پورا پڑھے نا، پورا پڑھے نا۔ یہ تو ابن دیکھیے اب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ابن عاصم کوفی کی فارسی اردو ترجمے ملتے تھے، عربی متن نہیں ملتا تھا۔ اچھا، میرا حیدرآباد دکن میں 1967 سے، جس سال میں نے ایم اے کیا، سے 75 تک اس کی 8 جلدیں شائع ہو کر کے اب دنیا میں پھیل گئی، اس میں ہے یہ سب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو الحسن المدائنی کے سند سے کہ حسن نے یہ کاٹا، یہ کاٹا، یہ کاٹا، ٹھیک، وہ بھی کاٹ دیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ معاملے کے بعد امام حسین کاٹتا، اس بنیاد پر رہی نہیں تھے وہ۔ نہیں تو پھر وہ کیا بنیاد، کس بنیاد پر صلح ہو گئی؟ ان کی صلح ہوگی کہ وہ قرآن، سنت اور سیرت کے اوپر حکومت کرے گا، بس، ٹھیک ہے نا؟ معاویہ، ہاں، شیعان علی سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 پوائنٹس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، اب یہاں پر آئیے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ انہوں نے یہ کاٹ دیا، امام حسن نے خود کاٹ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ لیتے تھے، خدا سے ڈرو، خدا سے۔ یہ لوگ آپ نہیں کرتے، یہ ممبر سے کوئی آپ کو نہیں بجائے گا۔ جعفری صاحب نے لکھا ہے، ماڈلنگ نہیں لکھا ہے۔ اب ایک اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی سند نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، جنت کا سردار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر ہے نا؟ مروان نے تیر چلائے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، مروان نے تیر چلائے۔
اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حدیث پیغمبر سنائی، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. ابو ہریرہ نے، معاویہ نے، مروان نے کہا وائے ہو تجھ پر، اگر تو نے اور ابو سعید خضری نے اس حدیث کو یاد نہ رکھا ہوتا تو لوگ بھول چکے ہیں. اور تو کیا ہے جو ہم شیعہ بولتے رہتے ہیں نا، تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے. مروان کا جملہ شیعہ بولتے رہتے. آپ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کی روایت ہے. ارے ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، اس کو منع کرو. دیکھیں دو چیزیں ہیں شگری صاحب آپ سے. ایک چیز ہوتی ہے کتاب میں رکھی ہوئی، ہماری کتاب میں بھی، آپ کی کتاب میں ہے بھی، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو واقعات کربلا میں یا واقعات تاریخ میں پیدا، تیر چل رہے تھے، تیر چھمے، کون بڑھا، اس نے کیا کہا، اس وقت اس نے یہ حدیث بیان کی. تو یہ اب حدیث جو ہے نا اس میں شک نہیں ہوگا، یہ خالی کتاب میں نہیں رکھی ہے، یہ تاریخ کے میدان میں یہ حدیث آ گئی. کیا بات ہے. تو مجھے ایک چیز سے بہت عجیب، اللہ مجھے معاف کرے، لیب لائی کری ڈائی لیک حسین، یہ امام حسن ہمارا کہاں گیا؟ کوٹا سے سلسلہ بنا دیا تھا امام کیا. لیکن قبلہ یہ تو اگر ہم ابو عاصم کی کتاب سے پہلے جتنی بھی تاریخ کی چیزیں اس میں یہ سب موجود ہے، اس کو سب شیعہ سنی مانتے تھے نا کہ امام حسن کی شرائط میں یہ خراج کا جو ہم مانتے تھے تو ہم کیا کر رہے ہیں بھیا، اگر غلط مانتے تھے تو صحیح نہیں. اب کیا جدید شیعہ محققین کو اب جو ہے، آپ مجھے ایک آدمی دکھائی دے جس نے وہاں ہے جو ڈرائنگ روم میں بات کی لیے ہم نہیں آ سکی بھائی اس کمرے میں، تو ڈرائنگ روم میں جو ولفرڈ معلوم کی کتاب بھی وہاں رکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر جعفری کی کتاب بھی وہاں رکھی ہوئی ہے. آپ کے پاس ہے نا ڈاکٹر جعفری کی کتاب، انصاریان سے بھی چھپی، اس میں دیکھ لیجیے. تو آخر دریافت کیا ہوتی ہے، ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہی. قبل چلے اس پہ آگے، تو اب میں آپ کی کتاب پہ دو چیزیں، کربلا پہ بہت لٹریچر ابھی تک پہلے لکھا گیا، اب لوگ لکھتے، تو اس میں آپ کو یہ کتاب کیا صرف مغربی اکیڈمیا کے لیے آپ نے کہا بھائی وہاں چونکہ اس طرح سے کوئی غیر جانبدارانہ سا کام نہیں، یا امام حسین یا اس کربلا سے کوئی اچھی پکچر نہیں بنی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کے ازالے کے لیے کام کیا، یا آپ کو لگا نہیں بھائی ادھر بھی بہت سے غلط فہمیاں، بہت سے مسائل ہمارے ہاں کے لٹریچر میں بھی ہے، تو اس کا بھی ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. مجھے بہت دنوں کے بعد یعنی یہ آپ سمجھیے کہ آپ 2008 وغیرہ کی بات ہے کہ انیس احمد اس زمانے میں زیادہ جایا کرتا تھا ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر، اور انیس مجھے یہی تحریک پاکستان اور تو انہوں نے مجھے فون کیا. اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں میں کام کرتا تھا کہ بھائی جنید اقبال صاحب ایک ہیں، وہ ARI میں ہوتے تھے، یہ حنیف، وہ RI ڈیجیٹل کا پروگرام ہے، شب عاشورہ کو لائیو جائے گا. اب میں نے کہا کہ بھائی حنیف کو میں بہت ہی گنہگار آدمی ہوں، تو اپنے بچانے کے لیے دو چیز میں چھوڑتا نہیں ہوں، وہ اعمال، آپ دعا کریں. میں کربلا میں گر گیا تھا، نماز پڑھنے میں یہ سوجن ہے مجھے، دعا کرے کہ میں اس قابل رہوں کہ نہ شب عاشورہ کا اعمال چھوڑتا ہوں، نہ روز اعمال کا عاشورہ چھوڑتا ہوں. تو پھر مجھے ایک خیال آیا، ہمارے جتنے علماء ہیں شب عاشورہ کو وہ تو ممبر پہ ہوں، ان کو کون ملے گا، اور پتہ نہیں کس کو بلا لے. یہ بھی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ایک شرط ہے، نماز کی پابندی ہے، تو میں وہاں جاؤں، مجھے وضو کرنے کا اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کی، اس کے بعد میں آپ کے اس میں بیٹھ جاؤں گا،
वापस आकर के मैं 3 बजे रात भी हो जाए तो मैं अमल कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। चलता रहा। मैं वाहिद शिया था, बाकी तीनों सुन्नी थे, और वो फिर कभी हमको मिली भी नहीं। जुनैद अखबार है ना 20-20 में जो आप देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमान 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 आ जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि वो 3 शर्तों की रिवायत के ऊपर कौन बोलेगा? मैंने कहा मैं बोलूंगा। अच्छा, मैं आपको ईमेल दीजिएगा, मैं आपको रिसाइयात का वो भेजूंगा, इसलिए कि ये छपा हुआ जो है ना, इसमें इतनी अकलात आ गई हैं कि आपकी तबीयत बदमजा हो जाएगी। तो आ जाओ यहाँ पे। हाँ आ जाओ, टाइम हमारा हो गया। कमान 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 कमान। अभी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये अच्छा है, बच्चे भी जरा बीच में आते हैं हमारे। कमान कमान कमान, sit down, sit down. गुड, ये बहुत अच्छा हो गया। This is Miss आमना बसूल। तो वो 3 फिर वो क्या वो प्रोग्राम आपने कर लिया? हमने ये आपको बताया ना, उसे जवाब दे दिया। तो क़िबलत क्या आपको ये फिर ये सिर्फ क्या आप नहीं चाहते कि इसका उर्दू तर्जुमा हो या कोई करे तो ठीक नहीं है? भाई आप देखें, चाहते नहीं उर्दू तर्जुमा होना चाहिए। मैंने 4-10 तकरीरें की है, उसमें ये सब आ गया है। सही। अब वो भी करें, ये जो पब्लिशर है ना वो करवा रहे हैं। अच्छा, तो करवा रहे हैं, करवाएं। तो इसमें ऐसा आपको नहीं लगता जैसे आपने बहुत रिसर्च की तमाम उसूलों के साथ, एक मसादिर सब के साथ किया, तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें मारूफ मशहूर, उनको कोई जरूरत पड़े और यहाँ पर कोई लोगों को नाराजगी वाली कोई चीज़ नाराज हो जाए तो मैं क्या करूं भाई? मतलब ऐसी चीजें हैं। मेरी नीयत देखें, मेरे अकीदे को देखें। ऐसा ही है। नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह चीजें देखते नहीं भाई, देखें ना, यानी पूरे भाई तो ये इस पे तो इंशाल्लाह इसका उर्दू भी तर्जुमा हो जाए, मुझे कोई कोई है नहीं। चलो क़िबला, बहुत शुक्रिया, आपने इतना लंबा टाइम दिया, बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, तशनगी रह गई। आइंदा हम कुछ और चीजें इसी किताब से मुतालिक है, उस पर मैं कभी आपसे आके इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। ठीक है क़िबला? ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।